السلام علیکم عزیزوں، میں زہرا بطول آپ سبھی کا خیر مقدم کرتی ہوں آپ کے اپنے ہی پلیٹ فارم عروج اردو پر۔ سب سے پہلے آپ لوگ یہ بتائیے کہ آپ لوگوں تک آڈیو اور ویڈیو سب کلیئر ہے؟ چلیے، جو آج کی یہ کلاس ہے آپ کی، یہ آپ کی اردو قواعد کی ہے، اور اس میں ہم علم حجہ کو دیکھیں گے، اور علم حجہ سے اسم کی جتنی قسمیں ہیں، کلمہ اور کلمہ کی جتنی قسمیں ہیں، سب کو بالتفصیل پڑھیں گے، اور جو بھی آپ کا ڈاؤٹ ہے سب اس کلاس سے کلیئر ہو جائے گا۔ اردو قواعد میں کو ہم 2-3 کلاسوں میں کور کر لیں گے، پوری اردو قواعد، ٹھیک ہے؟ تو چلیے کلاس کو شروع کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم تعلیم کے بارے میں جانیں گے۔ اب تعلیم کے بارے میں کیوں جانیں گے؟ اس لیے کہ ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور تعلیم دینے کے لیے حاصل کر رہے ہیں، تو تعلیم کا ہمیں لغوی معنی بھی پتہ ہونا چاہیے، اصطلاحی معنی بھی پتہ ہونا چاہیے، تعلیم کے بارے میں لوگوں کے اپنے اپنے کیا کیا نظریے ہیں اس کو بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم تعلیم کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ کر کے اور پھر آگے اپنی اردو قواعد شروع کرتے ہیں۔ تو تعلیم کا لغوی معنی کیا ہے؟ تعلیم کو انگریزی میں ایجوکیشن کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ لاطینی زبان سے لیا گیا ہے۔ لاطینی، جیسے آپ نے سنا ہے کہ زبان کے بہت سارے خاندان ہیں، تو انہیں خاندانوں میں بہت ساری خاندان کو اس کی بھی بہت ساری زبانیں ہیں، تو اس طریقے سے جو آپ کا یہ تعلیم ہے یہ بھی لاطینی زبان میں سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے پرورش کرنا، آگے بڑھانا اور بہتر بنانا۔ اور تعلیم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو کیا سمجھ آیا کہ تعلیم کا لغوی معنی کیا ہے؟ پرورش کرنا لے لیا جائے، یا آگے بڑھانا یا بہتر بنانا۔ اور ویسے بھی آپ کو ایسے بھی دیکھا جائے، جو بچے تعلیم حاصل کیے رہتے ہیں اور جو لوگ تعلیم یافتہ رہتے ہیں وہ بہتر رہتے ہیں، بات کرنے کا سلیقہ رہتا ہے، رہنے کا سلیقہ رہتا ہے، کسی کس انداز سے بات کرنے، کہاں پر کیا بات رکھنی ہے، سب کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو تعلیم کا مقصد بچے کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچاننا ہے اور انہیں صحیح سمت دینا ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے بچے کی سوچنے کی طاقت، جسمانی صحت اور اخلاقی قدریں مضبوط ہوتی ہیں۔ یعنی اگر تعلیم کے ذریعے ان کے سوچنے کی صلاحیت بڑھتی ہے، ان کی جسمانی صحت صحیح رہتی ہے، اور مطلب لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا اور کس انداز سے رہنا ہے، کیا بات کرنی ہے، اور مطلب ایک بہتر انسان بنا دیتی ہے تعلیم جو ہوتی ہے۔ اور اردو میں تعلیم کا لفظ عام طور پر صرف علم حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیا یہ بہت مطلب پوائنٹ کی بات ہے؟ کیا کہا گیا؟ اردو میں تعلیم کا لفظ صرف کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ حالانکہ ایجوکیشن کا جو مفہوم ہے اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ یعنی اس میں صرف تعلیم حاصل کرنا، یعنی جو آپ کے سلیبس کی کتاب ہے صرف اسی کو پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ تعلیم اصل میں وہی ہوتی ہے کہ جو انسان کو بالکل بدل کر رکھتے یعنی بہتر انسان بنا دے۔ اب آ جاتے ہیں تعلیم کی تعریفیں۔ تعلیم کی تعریفیں کیا کیا ہیں؟ مختلف ماہرین تعلیم نے الگ الگ طریقے سے، الگ الگ انداز سے اپنی تعریفیں بتائی ہیں کہ ہاں تعلیم کا لغوی معنی، مطلب تعلیم اصل میں ہے کیا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں روسو کیا کہتے ہیں۔ بچے کی فطری صلاحیتوں اور خوبیوں اور قابلیت کی فطری ارتقاء کا نام تعلیم ہے۔ کیا فطری؟ جو قدرت کی طرف سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں رونا کیسے ہے، ہنسنا کیا ہوتا ہے، لیکن وہ خود بخود کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ وہی بتا رہے ہیں کہ جو اندر سے اللہ کی طرف سے یا خدا کی طرف سے جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، فطری صلاحیتیں ہوتی ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تعلیم۔ اسی میں اور اس کو ڈیولپ کرنا، بڑھانا، اس کو آگے کرنا، یہ کیا ہو گیا؟ تعلیم ہو گیا۔ اس کے بعد جی ایچ تھامسن کا کہنا ہے تعلیم سے میری مراد ان اثرات سے ہے، اثرات مطلب ہوتا ہے نشانیاں، ان اثرات سے ہے جو انسان میں اس کے برتاؤ، عادات اور خیالات میں ایک بڑی اور مستقل تبدیلیاں لاتے ہیں۔ کیا سمجھ آیا کہ تعلیم سے مراد کیا چیز ہے؟ کہ جس سے انسان کے اندر عادت اور خیالات سب بدل جائے، اچھی تبدیلی آئے اور انسان بہتر انسان بنے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تعلیم کہتے ہیں۔ اصل بات ہے، صحیح بات ہے یہ۔ اکثر یہ ہوتا ہے جو بچے بگڑے رہتے ہیں اسکول بھیجنے لگے ساری عادتیں سدھر جائیں گی، یا ہاسٹل ڈال دو ابھی سب صحیح ہو جائے گا، بولا جاتا ہے نا۔ تو کیا جی ایس تھامسن کا یہی کہنا ہے کہ تعلیم سے مراد کیا ہے؟ کہ انسان کا برتاؤ، عادت، خیالات، اگر اچھی بات کرتا ہے، اچھی عادتیں ہیں، اچھے خیالات ہیں، تو لگتا ہے ہاں پڑھا لکھا ہے، تعلیم یافتہ ہے، اور اگر اچھی باتیں نہیں کرتا ہے تو ایک دم جاہل ہی ہے، یہ والا رہتا ہے۔ اس کے بعد ہے پودے پرورش کرنے سے اچھی طرح نشو و نما پاتے ہیں اور انسان تعلیم سے، یہ کس کا کہنا ہے؟ لاک کا کہنا ہے۔ یہ سب جو ہے، یہ جو آپ کو دیا گیا، یہ سب ماہرین ہیں جو زبان کی تعلیم کے ماہرین ہیں، انہوں نے یہ تعریفیں بیان کی ہے۔ تو جیسے ہم ایک پودے کو درخت بنانا ہے تو اس کی ہم پرورش کرتے ہیں، کتنا پانی ڈالنا ہے، کتنی دھوپ دینی ہے، کتنی مطلب کھاد وغیرہ ڈالنا ہے، اسی طریقے سے ایک پودے کی اچھی طریقے سے پرورش کی جاتی ہے اس کی نشو و نما پانے کے لیے، اس طریقے سے انسان کی نشو و نما کے لیے کیا ضروری ہے؟ تعلیم۔ اب تعلیم کے ذریعے انسان فطرت، ماحول دینا اور اپنے آس پاس کے افراد کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہے۔ یعنی یہ ہارون کہہ رہے ہیں تعلیم کے ذریعہ انسان جو ہے فطرت، ماحول دینا اور اپنے آس پاس کے افراد کے ساتھ تعلق پیدا کرنا، یعنی جو پڑھا لکھا وہ جانتا ہے کہ ہمیں کس سے تعلق پیدا کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا ہے، کس کے صحبت میں اٹھنا بیٹھنا ہے، کس کے صحبت میں نہیں اٹھنا بیٹھنا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ سنگت صحبت صحبت اثر،
संगत सोहबत सोहबत असर, यानी किसकी संगत में रहता है इंसान, ये पता चल जाता है। ये कैसे पता चल रहा है हमें अच्छे की संगत में रहना या बुरे की संगत में रहता है, कौन बुरा है कौन अच्छा है, ये सब किसके जरिए पता चलेगा, तालीम के जरिए ही पता चलता है। उसके बाद है तालीम इंसान के बातिन और ज़ाहिर में ताल्लुक बनाती है। ठीक है, तो बातिन मतलब छुपा हुआ, ज़ाहिर मतलब ज़ाहिर। तो वाकई इंसान के दिल में क्या है, उनके जहन में क्या चल रहा है, उसमें और ज़ाहिरी दुनिया को देख करके जो ताल्लुक बना कर रखना पड़ता है वो तालीम ही करती है। अब आ जाते हैं तालीम और फितरत। पूरा निचोड़ क्या है, तालीम और फितरत। तालीम दरअसल इंसान और कुदरत के दरमियान ताल्लुक कायम करने का अमल है। तालीम के ज़रिए ही हम इबादत वगैरह करते हैं और मतलब क्या हकीकत क्या है, दुनिया को किसने बनाया, कैसे क्या हुआ, तभी तो हम कुदरत से जुड़ पाते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर के मुताबिक तालीम के ज़रिए इंसान फितरत से जुड़ता है, इसीलिए वो खुले माहौल, कुदरती मनाजिर और आज़ाद फ़ज़ा में तालीम के हामी थे। इनके नज़दीक तालीम का मकसद ये है कि जहन और अक़ल को इस काबिल बनाना कि वो सच की तलाश कर सके और इसे कबूल करे। क्या समझ आया कि तालीम का असल मतलब क्या हुआ, कि तालीम जो है वो माहौल बनाना और आज़ाद फ़ज़ा में रहना और जहन अक़ल इन सबको समझना और सच की तलाश करना, यही क्या है असल में तालीम है। तो उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आ जाते हैं हम उर्दू ज़बान और क़वायद की तरफ। ये मतलब उर्दू में एक बहुत अहम हिस्सा है क़वायद। क्योंकि क़वायद के बगैर समझ लीजिए उर्दू ज़बान अधूरी ही है। किसी भी ज़बान को सही से बोलने के लिए, पढ़ने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क़वायद की ज़रूरत पड़ती है। आप कोई भी ज़बान पढ़ें, आप इंग्लिश पढ़ें या हिंदी पढ़ें, कोई भी ज़बान पढ़ें आप, उसमें आपको क्या पढ़ना पड़ता है, क़वायद ज़रूर पढ़नी पड़ती है, ग्रामर जिसको बोलते हैं। तो इस तरीके से हमें उर्दू ज़बान को भी पढ़ने के लिए, सही बोलने के लिए, सही तलफ़्फ़ुज़ अदा करने के लिए, सही लिखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, उर्दू क़वायद की ज़रूरत पड़ती है। अब क़वायद का मतलब क्या होता है, ये क़वायद जो है ये कायदा की जमा है। किसकी जमा है, कायदा। कायदा का मतलब क्या होता है, तरीक़ा, तौर तरीक़ा। अब जो ये, जैसे आप एक एग्ज़ाम्पल ले लें कि एक मुल्क है, उसको चलाने का कोई कायदा कानून होता है कि नहीं होता है, होता है ना। आप घर देख लें, मोहल्ला देख लें, अपने आस पड़ोस देख लें, आपकी सोसाइटी जो है, हर जगह कोई ना कोई नियम है, कानून है। तो इसी तरीके से जो उर्दू ज़बान है उसको सही तरीके से बोलने के लिए, सही तरीके से चलाने के लिए, सही तरीके से पढ़ने के लिए, सही तरीके से समझाने के लिए कि हाँ इसका भी कोई कायदा और कानून है, उस कायदा और कानून को क्या कहते हैं, क़वायद कहते हैं। समझ आया। चलें आगे देखते हैं। किसी भी ज़बान को सही तरीके से सीखने के लिए उसके उसूलों को जानना ज़रूरी होता है। अगर ज़बान के उसूल मालूम ना हो तो सही बोलना मुमकिन होता है और ना दुरुस्त लिखना। वाकई अगर ये दुरुस्त है, आप दरस्त भी पढ़ सकते थे, दुरुस्त भी पढ़ सकते थे, कुछ भी बोल सकते थे। कैसे, ये सब कैसे पता चला आपको, क़वायद के ज़रिए पता चला कि हमें यहाँ दाल पर पेश ही लगाना है, दाल के बाद रे ही आएगा, या दुरुस्त पर ते पर साकिन ही रहेगा, कैसे पता चला, या क़वायद के ज़रिए ही हमें सब पता चलता है। जब हम उर्दू में बात करते हैं या लिखते हैं तो कुछ तयशुदा उसूलों पर अमल करना पड़ता है। जिस तरीके से घर को सही निज़ाम चलाने के लिए उसका उसूल होता है, कानून होता है, कायदा होता है। आप रात में 12-1 बजे घर आने को बोले तो उसके लिए भी आपको रोक टोक लगाई जाएगी, उसका कायदा है कि हाँ आपको इतने बजे आ जाना है, घर पे इतने बजे हाजिर रहना है। तो इसी तरीके से उर्दू को भी सही तरीके से चलाने के लिए, सही तरीके से पढ़ने के लिए, सही तरीके से लिखने के लिए उर्दू क़वायद की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए भी कोई तयशुदा कायदा है, कानून है, उसूल है, उसी पर अमल करने को क्या कहते हैं, क़वायद कहते हैं। इन्हीं उसूलों को उर्दू ज़बान के क़वायद कहा जाता है। अब देखिए क्या है कि उर्दू क़वायद के बारे में आप देख लिए कि क़वायद क्या है, क़वायद की ज़रूरत क्यों है, ये आपको पता चल गया। अब आ जाते हैं हम कि उर्दू क़वायद में होता क्या है, इसके बारे में देखते हैं। उर्दू ज़बान के क़वायद को समझने के लिए माहिरीन ने इन्हें मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम किया। कितने हिस्सों में तकसीम किया, मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम किया। इल्म हिज्जा, इल्म सरफ़, इल्म नहव, इल्म बलागत, इल्म उरूज़। आप मुख्तलिफ़ की जगह 5 भी कर लें, सही है कि अगर पूछ ले क़वायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कौन कौन से, इल्म हिज्जा पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर इल्म सरफ़, तीसरे नंबर पर है इल्म नहव, चौथे नंबर पर है इल्म बलागत, 5वें नंबर पर है इल्म उरूज़। अब यहाँ आपको देखना है कि मैं आपको हर एक की तारीफ़ बयान करते हुए चलूँगी, सबकी तारीफ़ें बयान कर दूंगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे, अपना पहला उठाएंगे इल्म हिज्जा। इल्म हिज्जा में जितनी किस्में हैं, उसकी जितनी किस्में, जब तक ये किस्में ख़त्म नहीं होंगी हम इल्म हिज्जा को पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इल्म सरफ़ शुरू करेंगे, फिर नहव, फिर बलागत, फिर उरूज़, ठीक है। चलिए
اب دیکھتے ہیں علم حجہ کہتے کسے ہیں. تو ماہرین لسانیات نے یا ماہرین قواعد کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ 5 حصوں میں. کون سے؟ حجہ، صرف، نحو، بلاغت، عروض. حجہ، صرف، نحو، بلاغت، عروض. اس طریقے سے 3-4 بار آپ بولیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا. اب آ جاتے ہیں علم حجہ کہتے کسے ہیں، اس کو دیکھنا ہے. علم حجہ وہ علم ہے جس میں حروف تہجی کی پہچان، ان کی آواز اور درست املا کے قواعد پر بیان کیے جاتے ہیں. یعنی سمجھ آیا، حجہ مطلب ہجے لگانا. جیسے آپ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں نا ہجے لگا کے پڑھو، جہاں پر نہیں آتا ہے جیسے ہندی میں رہتے تو ماترا اترا لگانی رہتی ہے تو ایک ایک حرف الگ الگ کرتے ہیں نا، ایک ایک اچھر کو. تو اسی طریقے سے یہاں پر علم حجہ میں کیا ہے؟ حجہ مطلب ہجے کرنا، الگ الگ توڑ توڑ کر کے پڑھنا. تو کیا علم حجہ وہ علم ہے جس میں حروف تہجی کی پہچان، ان کی آواز اور درست املا کی قواعد بیان کیے جاتے ہیں. یعنی ہم علم حجہ میں کیا جانیں گے؟ حروف تہجی جانیں گے، اس کی پہچان کیا ہے. یعنی یہ الف ہے تو الف اسی کو کیوں بولیں گے، اس کو کیوں نہیں الف بولتے ہیں، اس کی پہچان ہم دیکھیں گے. یہ ہے، اس کو کیوں نہیں ہم بے پڑھتے ہیں، کیوں تے ہی پڑھتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے، کیسے پہچانے؟ علم حجہ کے ذریعے ہی ہم نے پہچانا ہے. اور ہم ان کو تے کی ہمارے آواز کیوں نکل رہی ہے، کیوں نہیں بے کی آواز نکل رہی ہے. تو یہ سب قاعدہ قانون جو ہے، درست املا جو ہے، درست الفاظ جو ہے، ہمیں علم حجہ کے ذریعے ہی سمجھ آئیں گے. اس کے بعد ہے علم صرف. علم صرف وہ علم ہے جس میں لفظ کی ساخت، اس کی مختلف صورتیں اور اس میں ہونے والی تبدیلیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے. کیا سمجھ آیا؟ کہ لفظ کی ساخت مطلب ہوتا ہے بناوٹ، یعنی اس کا وجود کہاں سے ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کس طرح سے ہوا ہے، اس کے بارے میں. اس کے بعد ہے مختلف صورتیں، یعنی کہاں پر کیسے الفاظ لائیں گے. جیسے میں آپ کو مثال دے دوں، قالا ہے، قالا ہے، اس کے بعد اسی سے قولا بن جاتا ہے، اسی سے یقول بن جاتا ہے، اسی سے قیلا بن جاتا ہے. سب ایک ہی ہیں لیکن پڑھنے میں کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں نا. تو یہی چیز، جیسے علم ہے، علم سے علوم، عالم، علماء، علم ہے نا. یہ علم نہیں، علم ہی رہے گا. تو یہ سب کیا ہو گیا؟ علم بھی ہوتا ہے، علم کا جو معنی ہوتا ہے جھنڈا ہوتا ہے. تو یہ سب کیا ہو گیا؟ ایک ہی لفظ سے بنے ہیں کہ نہیں بنے ہیں. تو یہی چیز علم صرف کے ذریعے چیز ہمیں پتہ چلتی ہے. اب آ جاتے ہیں علم نحو. علم نحو کسے کہتے ہیں؟ علم نحو وہ علم ہے جس میں جملے کے اندر الفاظ کی درست ترتیب اور اعراب کے قواعد بیان کیے جاتے ہیں. مطلب ہمیں کون سا جملہ پہلے، کون سا الفاظ پہلے لانا ہے، کون سا بعد میں لانا ہے، یہ ہمیں کس کے ذریعے پتہ چلتا ہے؟ علم نحو کے ذریعے پڑھتا ہے. یعنی لائن سے، ترتیب سے، کہاں زبر لگائیں گے، کہاں زیر لگائیں گے، کہاں پیش لگائیں گے، یہ ساری چیزیں ہم کو کس کے ذریعے پتہ چلتی ہیں؟ علم نحو کے ذریعے پتہ چلتی ہیں. جیسے آپ کو کہہ دیا گیا کہ ہیں یہ بچے سے گندے. تو یہ کیا ہے؟ آپ اس کا مطلب سمجھ پا رہے ہیں؟ نہیں ہیں یہ بچے سے گندے، یہ کیا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہا ہے نا. اگر یہ رہتا یہ سب بچے گندے ہیں، یہ سب بچے اچھے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک جملہ سمجھ آیا کہ نہیں ہے؟ یہ ترتیب ہے اور یہ بنا ترتیب کے ہے. تو جو بنا ترتیب والے، جو ہم بنا ترتیب والے جو جملے رہیں گے اس کو جملہ ہی نہیں کہیں گے، وہ سمجھ ہی نہیں آئیں گے ہیں کیا. اور صحیح ترتیب، درست اعراب، یہ کس کے ذریعے پتہ چلتا ہے؟ علم نحو کے ذریعے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو علم حجہ میں کس کے بحث ہے؟ علم حجہ میں کس سے بحث ہے؟ حروف تہجی سے. اور علم صرف میں کس سے بحث ہے؟ لفظ کی تبدیلی سے. علم نحو میں کس سے بحث ہے؟ لفظ کی درستگی سے، اس کی ترتیب سے، اس کے اعراب سے. اب آ جاتے ہیں چوتھے نمبر پر علم بلاغت. علم بلاغت، بلغہ یبلغ، یہ بلاغت ہے. اور جسے مبالغہ آرائی ہوتی ہے نا، بہت بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، بہت وسیع انداز میں فصاحت کے ساتھ، اسی کو کیا کہیں گے؟ علم بلاغت. علم بلاغت وہ علم ہے جس کے ذریعے بات کو فصاحت، خوبصورتی اور مؤثر انداز میں، یعنی اس انداز سے بولا جائے کہ سامنے والے کو اثر کر جائے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ علم بلاغت کہتے ہیں. ہر انسان باتیں کرتا ہے لیکن کسی کسی کے باتوں میں اتنا مطلب اتنا مٹھاس رہتی ہے، اتنی خوبصورتی سے الفاظ وہی بیان کرتے ہیں کہ سامنے والے کا دل موہ لیتا ہے. تو وہ کس کے ذریعے آتا ہے؟ یہ ساری چیزیں کس کے ذریعے آتی ہیں؟ یعنی ایک نزاکت رہتی ہے، تو وہ علم بلاغت کے ذریعے سیکھا جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں علم عروض. علم عروض وہ علم ہے جس کے ذریعے شاعری کے وزن اور بحر کو پرکھا جاتا ہے، یعنی پرکھا اور جانچا جاتا ہے. یعنی کہاں پر کون سی بحر رہے گی، کہاں پر ردیف آئے گا، کہاں قافیہ آئے گا، کون مسدس رہے گی، کون مثلث رہے گی، ان تمام چیزوں کے بارے میں علم عروض کے ذریعے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا سمجھ آیا کہ ہم نے ماہرین لسانیات نے یا ماہرین قواعد نے کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے. کون کون سے؟ حجہ، صرف، نحو، بلاغت اور عروض.
ٹھیک ہے، اسی میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم علم ہجا کے بیان کی طرف۔ یہی آپ کا اب قواعد شروع ہو گئی ہے کہ ہاں اصل میں ہے کیا۔ اوپر والا بھی ساری چیزیں ضروری ہیں، لیکن یہ یہاں سے اب بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ علم ہجا کا تعلق حروف اور حروف کے حرکات و سکنات سے۔ حرکت وہی زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، سکنات یعنی جو ساکن رہتا ہے، جزم رہتا ہے، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ سکنات ہوتے ہیں۔ تاکہ صحیح تلفظ معلوم ہو، اسے علم املا بھی کہتے ہیں۔ کیا سمجھ آیا کہ جو علم ہجا ہے اس کو علم املا بھی بولا جاتا ہے۔ علم ہجا وہ حرف ہوتے ہیں جن سے کوئی دوسرے حروف بنتے ہیں، انہی حروف کو حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حروف تہجی۔ اور حروف کے مجموعہ کو ابجد بھی کہا جاتا ہے۔ ایک منٹ رکیں، ویٹ۔ چلیے دیکھیں کیا ہے۔ علم ہجا وہ حرف ہوتے ہیں جن سے کوئی دوسرے حروف بنتے ہیں، انہی حروف کو حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے۔ حروف کے مجموعہ کو ابجد کہا جاتا ہے۔ کیا سمجھ آیا؟ علم ہجا کا دوسرا نام کیا ہے؟ علم املا بھی ہے، علم املا بھی ہے اور علم ہجا بھی ہے۔ ایک چیز سمجھ آیا۔ دوسرا، علم ہجا کو ہی بتایا جائے، علم ہجا کی تعریف وہ حرف ہوتے ہیں جن سے کوئی دوسرے حروف بنتے ہیں، یعنی علم ہجا میں الف، بے، پے، تے، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، اب اسی سے حروف تو بنتے ہیں، حرف سے حروف، حروف سے لفظ، لفظ سے الفاظ، الفاظ سے جملے، اس طریقے سے بنتے ہیں۔ وہ بتایا جا رہا ہے علم ہجا وہ حرف ہوتے ہیں جن سے کوئی دوسرے حروف بنتے ہیں، انہی حروف کو حروف تہجی بھی بولا جاتا ہے۔ کیا بولا جاتا ہے؟ یعنی جو یہ الف سے یا تک والا ہے، الف سے یا تک، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے۔ اور حروف کے مجموعہ کو ابجد کہا جاتا ہے، یعنی جو حروف کا مجموعہ ہوتا ہے، مجموعہ مطلب اکٹھا کرنا، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ابجد کہتے ہیں۔ حروف تہجی، حروف ابجد بولا جا سکتا ہے۔ اب حروف ابجد کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ جسے کسی زبان کے الفاظ کو ترتیب دی جائے یا ترتیب پاتے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ابجد۔ جیسے مثال کے طور پر الف، بے، جیم، دال۔ دیکھو اگر آپ حروف تہجی پڑھیں گے تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ الف پہلے آئے گا، پھر بے آتا ہے، پھر جیم آتا ہے، پھر دال آتا ہے۔ اس کے بیچ میں حرف ہیں، لیکن اگر یہ لائن دیکھی جائے کہ ترتیب سے آئے، ایسا نہیں کہ دال پہلے آ گیا، حالانکہ دال لاسٹ میں ہے، تو یہ چیز نہیں، تو ہی کہہ رہے ہیں کہ ترتیب دی جاتی ہے، ترتیب پائی جاتی ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ حروف ابجد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب حروف کی تعریف دیکھتے ہیں۔ مختلف آوازوں کی پہچان کے لیے جو تحریری صورتیں ہیں، علامتوں کے ذریعے تعین کیا گیا ہے، انہیں حروف کہتے ہیں۔ حروف کو ابجد یا ہجا یا تہجی بھی کہا جاتا ہے۔ وہی بات جو اوپر تھی ایک لائن میں بیان کر دی گئی۔ حروف کی تعریف، کسی بھی زبان کے وہ حروف ہوتے ہیں جن سے الفاظ اور جملے بنتے ہیں، اور ان جملوں کی ترتیب اور تنظیم سے تقریر اور تحریر کی جاتی ہے۔ یعنی اب حروف کسے کہتے ہیں؟ حروف جو ہے تو وہی بات ہے، یہاں پر بھی وہی چیز بتائی گئی، یہاں پر بھی بس الفاظ بدلے ہوئے ہیں کہ حروف جو ہوتے ہیں ان سے الفاظ بنتے ہیں، جملے بنتے ہیں، ترتیب کے ساتھ بنتے ہیں، یعنی لائن سے بنتے ہیں، تنظیم سے رہتے ہیں، یعنی صحیح طریقے سے، طور طریقے سے رہتے ہیں، اور تقریر یعنی بولنے میں بھی صحیح انداز سے بولے جاتے ہیں، اور تحریر یعنی لکھنے میں بھی۔ ٹھیک ہے، یہ سب آپ لوگوں کا پڑھا ہوا ہے، اس لیے ہم تھوڑا اسپیڈ میں اس کو لے کر چل رہے ہیں، اور جہاں پر ہمیں لگے گا کہ ہاں آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہے، وہاں سے ہم اپنی اسپیڈ تھوڑا سا سلو کر دیں گے۔ چلیے، ابجد وہی جو میں نے اوپر بتایا وہی چیز ہے۔ یہ ابتدائی حروف الف، بے، جیم، دال سے بنا ہے۔ ہجا یا تہجی، کیونکہ ہجا میں حروف کی آواز اور ان کے حرکات و سکنات سے بحث ہوتی ہے، اسی لیے ہجا کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کا، زبان کی سب سے چھوٹی اکائی کو حرف کہا جاتا ہے۔ حرف سے پہلے صوت ہوتا ہے، یعنی آواز نا۔ حرفوں کے مجموعہ کو لفظ کہا جاتا ہے، لفظوں کے مجموعہ کو جملہ کہا جاتا ہے، اور جملے کے مجموعہ کو فقرہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اس طریقے سے حرف سے حروف، حروف سے لفظ، لفظ سے
جملہ الفاظ بھی بول سکتے ہیں، یا حروف سے لفظ، لفظ سے جملہ، جملہ سے آگے فقرہ یا کہانی وغیرہ بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آ جاتے ہیں حروف تہجی کتنے ہیں، یہ سوال بنتا ہے۔ حروف تہجی میں دیکھیے، حروف تہجی 52 اور 51 اور 50 یہ تینوں ہوتی ہے۔ کیسے کیسے آپ کو یہیں پر میں آسانی سے سمجھا دوں۔ اس میں جیسے یہاں دیکھیں 52 اور 51 اور 50 ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ 52 میں کتنا ہو گیا، جیسے آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ اردو زبان میں حروف تہجی کی کل تعداد 52 ہے۔ 52 مثال کے طور جیسے مفرد 37، مرکب 15، ٹھیک ہے۔ مفرد میں الف مدہ کو اور مرکب میں 6 کو شامل کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ ٹوٹل اتنی ہے کہ 52 تعداد ہے۔ اب اس میں جو مرکب حروف ہیں اس کی تعداد کتنی ہے، 15 ہے۔ کتنی ہے، 15۔ اور جو مفرد حروف ہیں، مفرد، اس کی تعداد کتنی ہے، 37۔ اب جو 37 اور 15 آپ دیکھیں گے تو کتنا ہو جائے گا آپ کا، 52 ہو جاتا ہے۔ اب 51 جو مانا گیا ہے، 51 میں کیا ہے، 51 میں 15 جو مرکب ہیں مرکب جو ہیں وہ 15 ہیں، لیکن جو مفرد ہیں ان کی تعداد کتنی بتائی گئی ہے، 36۔ اب اس کے بعد جہاں پر 50 لیا گیا ہے، یہ مولوی عبدالحق، مولوی عبدالحق کون ہے، وہی مولوی عبدالحق جن کو بابائے اردو کہا گیا ہے، بابائے اردو کہا گیا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب قواعد اردو میں انہوں نے لکھا ہے، قواعد اردو ان کی ایک کتاب ہے، قواعد اردو، ٹھیک ہے۔ اس میں انہوں نے 50 تعداد بتائی ہے حروف تہجی کی۔ کیسے، انہوں نے مفرد کو 36 اور مرکب کو 14 بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ مفرد کو 36 اور مرکب کو 14، اس طریقے سے۔ اب کیسے کیا چیز کم کر رہے ہیں، حرف تو وہی ہیں، تو کم کہاں پڑ رہا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جہاں پر انہوں نے کم کیا ہے، یہ الف مدہ کو اس میں شامل نہیں کرتے، یہ الف یہ بھی شامل ہے، اور یہ الف مدہ کو شامل نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے یہ چھا جو الفاظ ہوتا ہے، بھا پھا جھا چھا، تو یہ چھا جو ہے یہ شامل نہیں کرتے ہیں، تو ایک یہ کٹ گیا اور ایک یہ کٹ گیا، تو اس طریقے سے ان کے نزدیک ایک جب کم ہو گئے تو 50 تعداد بچی۔ اور یہاں پر جو ہے جو 51 بعض لوگ کہتے ہیں، اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو 36 حروف مفرد ہیں، تو مفرد میں انہوں نے یہ والا حمزہ جو ہے اور یہ الف جو ہے، ان دونوں کو ایک ہی مانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان کے نزدیک 51 ہو گئی۔ اب جو 52 مانتے ہیں ان کے نزدیک کیا ہے، یہ الف مدہ کو بھی، الف کو بھی، حمزہ کو، سب کو مطلب الگ الگ ہی مانتے ہیں، اور جو یہ 6 اچھا ہے اس کو بھی الگ ہی مانتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک کیا ہو گئی، 52 ہو گئی۔ تو کیا سمجھ آیا کہ بعض لوگ 52 کہتے ہیں، بعض لوگ 51 کہتے ہیں، اور مولوی عبدالحق جو ہیں انہوں نے کتنی تعداد بتائی، 50 بتائی۔ امید ہے یہ آپ لوگ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب یہاں پر ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، اردو زبان میں حروف تہجی کی کل تعداد 52 ہے، مفرد 37 ہے، مرکب 15 ہیں۔ مفرد میں الف مدہ کو اور مرکب میں چھا کو شامل کرتے ہیں۔ مولوی عبدالحق نے حروف تہجی کی تعداد قواعد اردو، یعنی ان کی کتاب ہے قواعد اردو، اس میں 50 بتائی ہے۔ مفرد کی کتنی بتائی ہے، 36، اور مرکب کی 14۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، یہ مفرد مرکب کیا ہے، ابھی آپ کو دیکھو نیچے دیکھنے کو مل جائے گا۔ مفرد میں الف مدہ کو اور چھا کو شامل نہیں کرتے ہیں۔ کئی کتابوں میں حروف تہجی کی تعداد 51 بھی بتائی گئی ہے، اس میں الف اور حمزہ کو ایک مانا گیا ہے۔ جو میں نے آپ کو یہاں پر سمجھایا وہی چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں مفرد اور مرکب ہوتا کیا، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اب حروف تہجی آپ کا جو ہے، ہم حروف تہجی سے شروع کر رہے ہیں۔ حروف تہجی جو ہے الف سے یا تک جو ہے، یہ بڑی یا رہے گی، یا تک جو ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں، حروف تہجی کہتے ہیں۔ حروف تہجی میں، اور یہ بھا پھا یہ بھی حروف تہجی میں ہی شامل ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں حروف تہجی کی بناوٹ کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں۔ تو بناوٹ کے لحاظ سے، بناوٹ کے اعتبار سے حروف کی 2 قسمیں ہیں، یعنی حروف تہجی کی 2 قسمیں ہیں، مفرد حروف اور مرکب حروف۔ مفرد حروف کسے کہتے ہیں، مفرد کا مطلب ہوتا ہے تنہا، اکیلا، فرد ہوتا ہے نا، فرد، وہی فرد کا مطلب ہوتا ہے اکیلا، تنہا، واحد جو ہوتا ہے وہی حروف مفرد کی تعریف۔ جو تنہا ہو یعنی اکیلا ہو، ان کی تعداد کتنی ہے، 36 ہے، الف سے لے کر کے یا تک، جو میں نے یہاں پر بتایا وہی چیز ہے، یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، یعنی الف، بے، پے، ابھی سب آپ کو نیچے دیکھنے کو مل جائے گا۔ دیکھیے کیا ہے، الف، بے، پے، تے، ٹے، ثے، جیم، ہے، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، اڑے، زے، بڑا زے، چھوٹی سین، بڑی شین، سوا، زوا، تو، زو، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، حمزہ، ای۔
ٹھیک ہے، یہاں پر جو یہ 14 مطلب 36 کے اعتبار سے ہے، اگر اس میں یہ بھی شامل کر دیا گیا تو یہ 37 ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں تو کیا سمجھ آیا، بناوٹ کے لحاظ سے حروف تہجی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں، کون کون سی؟ مفرد اور مرکب۔ مفرد جو تنہا ہو، اکیلا ہو، مرکب اسی کا الٹا رہے گا، اپوزٹ رہے گا۔ مرکب جو 2 یا 2 سے زیادہ حرف سے مل کر بنا ہو اسے حکاری حروف، حکاری یا ہا والے حروف بھی کہا جاتا ہے، یا ہائیہ حروف بھی کہا جاتا ہے۔ ان حروف کی تعداد 14 بھی بتائی گئی، 15 بھی، یہ آپ کو اوپر کلیئر کر دیا گیا ہے، جیسے بھا، پھا، تھا، ٹھا، جھا، دھا، ڈھا، ڑا، را، ڑا، کہا، گھا، لا، ما، نا۔ یہاں پر جھا کے بعد چھا بھی جب شامل ہو جائے گا تو 15 ہو جائیں گے، ورنہ یہ کیا ہے؟ 14 ہیں۔ اب آ جاتے ہیں حروف کتنے طرح کے ہوتے ہیں۔ ابھی تک حروف تہجی 2 تھے، حروف تہجی بناوٹ کے لحاظ سے تھے، کئی طرح سے ہیں، یہ آپ کو دھیان رکھنا، بناوٹ کے لحاظ سے، بناوٹ کے لحاظ سے مفرد اور مرکب۔ اب حروف کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ حروف کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، طرح پوچھا گیا ہے، تو طرح میں کیا ہے؟ طرح میں 2 طرح کے ہوتے ہیں، حروف علت اور حروف صحیح۔ اب حروف علت کسے کہتے ہیں، حروف صحیح کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں جاننا ہے۔ جیسے آپ انگریزی کا الفابیٹ جب دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو واول ملتا ہے اور کانسوننٹ ملتا ہے، تو جو واول ہے اسی کو اردو میں حروف علت بولتے ہیں، اور جو کانسوننٹ ہیں اسی کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ حروف صحیح بولتے ہیں۔ کلیئر؟ اب مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں مطلب سمجھنے میں دقت نہیں ہوئی ہوگی۔ تو حروف علت کی تعداد کتنی ہے؟ اب حروف علت جیسے اس میں واول ہے 5 ہے نا، 5 ہے، تو حروف علت عربی میں جو ہیں واول، اردو میں حروف علت کتنے ہیں؟ تو وہ اس میں کتنے ہو جائیں گے؟ 3 ہیں۔ کون کون سے؟ الف، واو، یا۔ یہ دیکھو اس کا مطلب خاص مطلب کیا ہوتا ہے حروف علت کا یا واول کا، تو یہ کوئی بھی الفاظ ہو، کوئی بھی جملہ ہو، کوئی بھی نام ہو، سب میں حروف علت شامل رہتے ہیں، سب میں، کچھ بھی دیکھیں، مطلب بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے جہاں نہ دکھیں۔ آپ یہاں سے دیکھنا شروع کریں، یہ جو ایک جملہ ہے نا، سمجھ لیں، تو یہاں پر دیکھیں واو ہے کہ نہیں ہے؟ حروف علت ہے کہ نہیں؟ علت چھوڑیں، اب دیکھیے کے میں یہ آیا کہ نہیں آیا؟ علاوہ میں الف بھی آیا، واو بھی آیا، تمام میں الف آیا کہ نہیں آیا؟ حروف میں واو آیا، صحیح میں یا آیا، ہے میں یا آیا، تو کیا ہے؟ بہت مطلب سب میں واول آتے رہتے ہیں، حروف علت سب میں شامل رہتے ہیں۔ تو حروف علت کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ کون کون سے؟ الف، واو اور یا۔ حروف صحیح تمام حروف کے علاوہ مطلب جو حروف علت کے علاوہ تمام حروف کیا ہیں؟ حروف صحیح ہیں، یعنی 52 میں سے ان 3 کو نکال کر باقی کتنے ہیں؟ حروف صحیح ہے۔ تو حروف کتنے طرح کے ہیں؟ 2۔ کون کون سے؟ علت اور صحیح، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں، جب علت ہیں تو اس کی بھی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ ہم نے کہا تھا سب ایک دم ڈیٹیل میں پڑھتے ہوئے چلیں گے، کچھ چھوٹنے نہ پائے۔ تو حروف علت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ حروف علت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 2۔ اصل حروف اور اعراب۔ اصل حروف یعنی الف، واو اور یا، اسی کو جو اوپر حروف علت بتائے گئے اسی کو اصل حروف بول رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اعراب کیا ہے؟ الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش، یا سے پہلے زیر۔ مثال کے طور پر جیسے دیکھ لیجئے تمام ہے، الف ہے، یہ الف ساکن ہے، اس کے پہلے میم پر زبر آیا کہ نہیں آیا ہے نا؟ اس طریقے سے دیکھیے مسلمینا، یا سے پہلے زیر آیا کہ نہیں آیا نا؟ یا مؤمنونا، یہاں پر دیکھیے یہ واو ہے، اس سے پہلے پیش ہے یہاں پر واو ہے، اس سے پہلے پیش آیا ہے نا؟ یا مومنینا، یہاں سے پہلے یہ سے پہلے زیر آیا کہ نہیں؟ امیر ہے، یا سے پہلے زیر آیا کہ نہیں آیا نا؟ غریب، یا سے پہلے زیر آیا کہ نہیں آیا؟ تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب، مطلب حروف علت کی جو قسم ہے، جو اعراب الگ، وہ اعراب الگ ہے، جو زبر، زیر، پیش، تشدید، ضمہ، یہ سب الگ ہیں، ابھی آگے آئے گا۔ یہاں پر جو حروف علت کی قسمیں بتائی گئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں، یعنی الف ما قبل زبر، واو ما قبل پیش، یا ما قبل زیر۔ اب آ جاتے ہیں حروف تہجی ہی کے بارے میں۔ حروف تہجی جو ہے، تلفظ کی بنیاد پر حروف تہجی کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو تلفظ کی بنیاد پر، تلفظ کے اعتبار سے حروف تہجی کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ 2۔ کون سی؟ شمسی، اور دوسرے نمبر پہ آپ کا آ جاتا ہے قمری۔ شمس کا مطلب ہوتا ہے سورج، قمر کا مطلب ہوتا ہے چاند۔ یہاں پر جیسے آپ کو دیکھیے، یہاں پر ہے پکچر، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، ایموجی ٹائپ کا۔ دیکھیے، عربی الاصل الفاظ میں الف لام کے استعمال کے لحاظ سے حروف 2 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی لام کا استعمال جہاں ہوتا ہے اس میں کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا؟ 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ کس میں؟ عربی میں۔ وہی والا قاعدہ اردو میں بھی چل رہا ہے، کیونکہ جو اردو ہے وہ عربی سے مل کر بنی ہے۔
پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ حروف شمسی۔ اب حروف شمسی کی تعداد کتنی ہے؟ 14 ہیں۔ اس کی تعریف کیا؟ حروف شمسی کہتے ہیں کس کو ہے؟ ایسے حروف جن سے پہلے الف لام آئے تو لام کی آواز ظاہر نہیں ہوتی بلکہ اگلا حرف زور سے پڑھا جاتا ہے، یعنی لام کی آواز ظاہر نہیں ہوتی، اگلا حرف جو ہوتا ہے وہ تشدید کے ساتھ زور سے پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر الشمس لکھا ہے لیکن ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الشمس پڑھتے ہیں، تو لام تلفظ میں نہیں آیا نا، آواز آپ کو لام کی سنائی دی؟ نہیں سنائی دی نا، الشمس۔ اب جیسے دیکھیے الشمس اور الدین، الدین ہے نا، تو لام کی آواز سنائی دی؟ نہیں دی۔ الصالح، الصالح، لام کی آواز سنائی دی؟ نہیں سنائی دی۔ الطیب، الطیب، لام کی آواز سنائی دی؟ نہیں سنائی دی۔ الطیب، لام کی آواز سنائی دی؟ نہیں سنائی دی۔ تو یہ کیا ہے آپ کا؟ جہاں پر لام کا تلفظ نہ ہو اسی کو تلفظ بولتے ہیں، جو آواز نکلتی ہے صحیح الفاظ ادا ہوتے ہیں اسی کو تلفظ بولتے ہیں۔ جہاں پر نہ ہو جس حرف میں، وہ سمجھ جائیں کہ حروف شمسی ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھیں ادا ہو رہا ہے کہ نہیں ادا ہو رہا ہے۔ اب حروف شمسی جو ہیں کتنے ہیں؟ کن کن حروف کے بعد، یعنی لام کے بعد ترنت ہی جو حرف آئے وہ اگر اس میں سے آئے گا تو کیا ہو جائیں گے؟ حروف شمسی ہو جائیں گے۔ تے آئے گا، جیسے میں نے تے کی مثال دی، الطیب، لام کے بعد فوراً تے آیا ہے نا، سے آئے الثاقب، ثاقب ہے نا، الدائم، الدائم، الدین ہے کہ نہیں ہے؟ تو دیکھیے دال آئے کہ نہیں ہے؟ ذال، رے، زے، سین، شین، صا، ضاد، تو، زو، لام، نون۔ اب کوئی سا دیکھ لیں، النائم، سونا جس کا مطلب ہوتا ہے النائم۔ تو لام کے بعد یہ ان میں سے کوئی سا بھی حروف لام کے بعد فوراً آ جائے تو سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہے؟ آپ کے حروف شمسی ہیں۔ اگر اب آپ کو حروف شمسی یاد کرنے میں دقت ہو رہی ہوگی تو پھر آپ صرف الفاظ ادا کر کے دیکھیں گے، اس میں کوئی سا بھی حرف ہے پوچھا جائے کہ حروف شمسی ہے یا قمری ہے، اس میں الف لام لگا کے پڑھ کے دیکھیں۔ الف لام کے بعد اگر الف لام کا تلفظ آ رہا ہے تو وہ قمری ہو جائے گا، اور اگر لام کا تلفظ نہیں آ رہا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ شمسی آ جائے گا۔ اور ایک دم آسانی سے شمس اور قمر سے ہی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ الشمس اس میں الف لام نہیں پڑھا جائے، القمر اس میں لام پڑھا جا رہا ہے۔ یہ بھی بہت آسان طریقہ ہے سمجھنے کا، ٹھیک ہے؟ تو کیسے حروف شمسی کتنے ہیں؟ 14 ہیں، اور حروف شمسی جس میں لام کا تلفظ ظاہر نہ ہو، لام کی آواز نہ آئے۔ اب آ جاتے ہیں حروف قمری۔ قمر کا مطلب ہوتا ہے چاند، تو اس کی بھی تعداد 14 ہے۔ ایسے حروف جن سے پہلے الف لام آئے تو لام صاف ادا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر القمر، القمر، اب القمر، الباریو، الجواب، الحمید، الخائف ہے نا، تو یہ کہتے ہیں 14 ہیں۔ اگر ان میں اللام کے بعد فوراً ہی ان میں سے کوئی حرف آ جائے گا، المومن ہے نا، الوہاب ہے کہ نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس سب میں الف لام کا تلفظ سنائی دے رہا ہے کہ نہیں سنائی دے رہا ہے؟ تو یہاں پر کیا آپ سمجھ آیا کہ قمری جس میں لام کا تلفظ آئے اور جس میں شمسی جس میں لام کا تلفظ نہ آئے۔ ٹھیک ہے، کلیئر؟ آگے بڑھیں۔ یہ آپ کے لیے بہت یہ کلاس جو ہے آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگی۔ آپ آرام سے تسلی سے دیکھیں، کوئی بھی پوائنٹ آپ کا اس میں مس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ قواعد میں جتنا بھی شروع سے لے کر کے آخر تک ہے سب ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ حروف کی رنگ رنگ دنیا۔ اب حروف کے بارے میں دیکھیں گے، حروف کی اصل بنیاد ہے کیا، حروف ہوتا کیا ہے؟ تو پہلے یہ دیکھ لیں، میں ایک بار ریوائز کر دوں۔ حروف تہجی، حروف تہجی بناوٹ کے اعتبار سے دو قسمیں، کون کون سی؟ مفرد اور مرکب۔ اور تلفظ کے اعتبار سے دو قسمیں، کون کون سی؟ شمسی اور قمری۔ اور حروف کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ حروف تہجی کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ طرح تو کتنے طرح کے ہیں؟ دو۔ کون کون سے بتائیں؟ علت اور صحیح، ٹھیک ہے؟ تو یہ تینوں آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں حروف کے بارے میں اور جاننے کے لیے، حروف ہوتا کیا ہے، حروف کی اصل کیا ہے، حروف کی ضرورت کیا ہے، یہ سب چیزیں۔ اردو حروف تہجی میں مختلف زبانوں کا عکس پایا جاتا ہے، اس وجہ سے اردو کا مطلب لشکر یا کھچڑی ہے۔ یعنی اگر اردو کا لغوی معنی پوچھا جائے یا اردو کا معنی پوچھا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لشکر یا کھچڑی بولا جاتا ہے۔ کیا بولا جاتا ہے؟ لشکر یا کھچڑی۔ سب سے پہلے اردو، اب یہ اردو ایسی زبان ہے جو
अकेली वजूद में नहीं आई है, इसमें अरबी, फ़ारसी, हिंदी, संस्कृत सारे अल्फाज शामिल हैं। तो अभी आपको नीचे ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। उर्दू हुरूफ तहजी में मुख्तलिफ ज़बानों का अक्स है, अक्स मतलब होता है साया, परछाई। इस वजह से उर्दू का मतलब लश्कर या खिचड़ी, जैसे लश्कर होती है, खिचड़ी होती है, सारी लोग मिक्स रहते हैं, सारी तरह की चीज़ें मिक्स रहती हैं। इस तरीके से उर्दू जो है इसमें बहुत सारी ज़बानें मिक्स हैं, इसलिए उर्दू का नाम उर्दू ही पड़ गया, क्योंकि इसमें बहुत सारी ज़बानें शामिल हैं। ठीक है, देखिए मुग़ल बादशाह ने सबसे पहले अपनी किताब तुज़्क़े बाबरी में उर्दू का इस्तेमाल किया। यानी उर्दू, अगर सवाल किया जाए उर्दू का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया, तो मुग़ल बादशाह बाबर ने किया। और सबसे पहले कहाँ किया, तो अपनी किताब तुज़्क़े बाबरी में किया। ठीक है, क्या समझ आया? उर्दू जो है उसका माना क्या है, लश्कर या खिचड़ी की। उर्दू का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया, बाबर ने किया। उर्दू का इस्तेमाल सबसे पहले किस किताब में किया गया, तो उसके बाबरी में किया गया। अब उर्दू का कदीम नाम क्या है, क्या क्या है, ये सब के बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। अब आप देख लेते हैं कि उर्दू की पहचान क्या है, उसकी ज़बान क्या है। खालिस अरबी हरूफ, यानी जो उर्दू में अरबी हरूफ भी शामिल हैं, वो कौन कौन से हैं? ऐसे हरूफ जो सिर्फ अरबी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी तादाद कितनी है, 10 है। कौन कौन सी? से, हे, स्वा, ज़ा, तो, ज़ो, आइन, गैन, क़ाफ, हमज़ा। ये सारे हरूफ जो हैं ये किस में आते हैं, हरूफ़े अरबी हरूफ हैं, लेकिन उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। ये खालिस अरबी हैं, लेकिन उर्दू में भी इस्तेमाल होने लगे हैं। अब खालिस फ़ारसी हरूफ जो खालिस फ़ारसी में इस्तेमाल होते हैं, वो उर्दू में भी इस्तेमाल होने लगे। वो कौन कौन से हैं, यानी वो फ़ारसी ज़बान ही की खुसूसियत हैं। ये 4 हैं, बड़ा वे, पे और चे और गाफ। ठीक है, अब खालिस हिंदी हरूफ, उर्दू में शामिल खालिस हिंदी हरूफ की तादाद कुल कितनी है, 18 है। इनकी तादाद 10, 4 और 18, जिनमें टे, डाल, अड़े, इनके अलावा 15 हरूफ जो हाइया हरूफ हैं, जो भा, फा, था, जो 14 और 15 बताया गया था, ये पूरे मिला करके ये सारे हिंदी में ही शामिल कर दिए गए। तो क्या समझ आया, उर्दू कोई अकेली नहीं है, उसके साथ अरबी भी शामिल है, फ़ारसी भी शामिल है, हिंदी भी शामिल है। ठीक है, फ़ारसी की तादाद 10, अरबी की तादाद 10, फ़ारसी की 4 और हिंदी की 18 है। आगे बढ़े, चले। और ये थोड़ा जल्दी इसलिए किया जा रहा है, ये बहुत बार का पढ़ा हुआ आप लोगों का है, और बहुत लोग जो नहीं जानते हैं उनको थोड़ा स्पीड हो सकता है मेरी तेज़ लगे, लेकिन कोई नहीं, लंबी वीडियो देख करके घबराना नहीं है। आराम से तसल्ली से 1 दिन में 2 दिन में करके आप तसल्ली से सुने, ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना होने पाए, कुछ भी ऐसा ना हो जो आपको समझ ना आया हो। ठीक है, चलें, ये हर एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं। लिसानी इश्तराक, यानी उर्दू अगर कहीं भी आप उर्दू पढ़ रहे हैं तो आपको फ़ायदा देगी। लिसानी इश्तराक, इश्तराक मतलब होता है मिलावट, यानी अरबी और फ़ारसी दोनों में मुश्तरक अल्फाज। जैसे उर्दू अरबी वाला अल्फाज था, उर्दू में इस्तेमाल होता था, फ़ारसी वाला है, उर्दू में इस्तेमाल होता है। इस तरीके से कुछ ऐसे हरूफ हैं जो अरबी में भी इस्तेमाल होते हैं और फ़ारसी में भी इस्तेमाल होते हैं, उसके बाद उर्दू में भी आ गए। कौन कौन से? उनकी तादाद 4 है। दाल, रे, खे, है, ये अरबी में भी इस्तेमाल होते हैं, फ़ारसी में भी इस्तेमाल होते हैं, और फिर उसके बाद उर्दू में भी आ गए। अब फ़ारसी और हिंदी दोनों में मुश्तरक हरूफ, यानी जो फ़ारसी में भी इस्तेमाल होते हैं और हिंदी में भी इस्तेमाल होते हैं, वो 3 हैं, पे, चे, गाफ। ये अरबी में इस्तेमाल नहीं होते हैं, फ़ारसी में इस्तेमाल होते हैं और हिंदी में इस्तेमाल होते हैं, और उर्दू में भी आ गए हैं अब। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नुक्ते के बारे में जानने के लिए। नुक्ता क्या होता है? नुक्ता, ये सब देखिए, जो ये नीचे इस तरीके से ये सब बिंदी लगी है, ये क्या है? ये सब नुक्ता ही तो कहलाती है। अब नुक्ता क्या है? हमने हरूफ के बारे में देख लिया, अब नुक्ता किसे कहते हैं इसको देखते हैं। नुक्ते की जादूगरी, यानी नुक्ता बहुत अहम रोल अदा करता है, इतना जान ले। खुदा है, खुदा है, इसी को अगर हम नीचे लगा दिए तो क्या हो गया? जुदा हो गया। महरम है, अगर हमने इसको नीचे लगा दिया तो मुजरिम हो गया। ठीक है, दुआ है, दुआ हमने अगर नुक्ता लगा दिया दगा हो गया। तो नुक्ता जो है वाकई जादूगरी वाला काम करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि वो कहे ना, एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम कर दिया, हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, है ना। तो ये क्या है? हरूफ की मतलब नुक्तों की ही जादूगरी है। आ जाते हैं क्या होता है हरूफ तो देख लिया आपने, अब हरूफ के बाद नुक्ते की बारी है। हरूफ की ज़ाहिरी शक्ल और नुक्तों की तरतीब के लिहाज से इन्हें मुख्तलिफ इल्मी नाम दिए गए हैं। ठीक है, नुक्ते की मौजूदगी या आदम मौजूदा, आदम मतलब ना होना, क्या होता है? ना होना। अब देखिए, ये 3 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया। पहली बात, एक नुक्तों को नुक्ता मौजूदा होगा या तो नहीं होगा, एक नुक्ते की तादाद कितनी होती है, एक बग़ैर नुक्ता मतलब नुक्ते की तादाद होगी, और एक और है ऊपर नुक्ता नीचे नुक्ता। इनके बारे में ये 3 चीज़ें आपको बताई गई हैं। पहले नुक्ते के एतबार से कितने हिस्सों में तकसीम किया गया? 3 हिस्सों में। पहला कि नुक्ता या तो मौजूद होगा या तो नहीं होगा। अब उसके अलग किस्में वो अलग हैं। उसके अलावा दूसरे नंबर पे क्या है कि नुक्ता जो होगा तादाद रहेगी, यानी पहले मौजूदगी या अदम मौजूदगी, होना या ना होना। दूसरा क्या है? तादाद के एतबार से नुक्ता, तादाद। और तीसरे नंबर पे क्या है? तादाद हो गया। तीसरे नंबर पे क्या है?
فوقانی تحتانی، یعنی اوپر نقطہ رہے گا یا نیچے نقطہ رہے گا، الگ الگ. ٹھیک ہے، چلیے دیکھتے ہیں. اس کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں سب کی، اس میں بھی قسمیں ہیں. سب سے پہلے نقطوں کی موجودگی یا عدم موجودگی. عدم مطلب ہوتا ہے نہ ہونا. اب اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی منقوط حروف منقوطہ، حروف غیر منقوطہ. اسی کو معجمہ بھی بولتے ہیں اور مہملہ بھی بولتے ہیں. حروف منقوطہ وہ ستارے جیسے حروف، واقعی جسے ستارہ آسمان پر آ جاتا ہے تو سجاوٹ ہو جاتی ہے، مطلب اتنا خوبصورت دکھتا ہے. ایسے حرف پر نقطہ لگنے سے حرف کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے. اور اگر حرف بغیر نقطے کا رہے، سادہ پورا رہے، وہ کتاب دیکھنے میں اس لگے کچھ کھویا کھویا سا لگے گا، ہے نا. وہ چمک، وہ الفاظ میں دلچسپی نظر ہی نہیں آتی ہے. اگر بہت ساری کتابیں ایسی ہیں لکھی گئی ہیں جس میں پوری کتاب بغیر نقطے کی لکھی گئی ہے، ایسے الفاظ ہی استعمال کیے گئے ہیں جس میں نقطہ نہ آئے. ٹھیک ہے، تو حروف منقوط یا معجمہ وہ ستارے جیسے حروف جن پر نقطہ پایا جاتا ہے، مثلا بے، پے، تے، جیم وغیرہ. حروف غیر منقوط یا مہملہ وہ حروف جو نقطوں سے پاک ہوتے ہیں، مثلا الف، ح، دال، ر، سین وغیرہ. سمجھا کیا کہ منقوط جس پر نقطہ لگا ہو، غیر منقوط غیر مطلب علاوہ، نہ ہونا، عدم مطلب نہ ہونا، وہی چیز ہے. مہملہ اور معجمہ یعنی ہونا، اور مہملہ یعنی نہ ہونا، یعنی نقطہ کا موجود ہونا اور نہ ہونا. اب مہملہ اور معجمہ ہمیشہ نہیں استعمال ہوں گے، اس کے دیکھیے آگے بتایا جا رہا ہے. تو جیسے یہاں پر دیکھیے بے ہے، پے ہے، تے ہے، جیم ہے، اس پہ نقطہ لگا ہے کہ نہیں لگا ہے؟ الف، ح، دال، ر، سین، تو اس سب پہ نقطہ نہیں لگا ہے. تو جن پر نقطہ لگا ہو اسے منقوط، اور جن پر نقطہ نہ لگا ہو انہیں غیر منقوط کہتے ہیں. اب دیکھیے یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے کہ اصطلاح میں معجمہ اور مہملہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں 2 حرفوں کی شکل ایک جیسی ہو لیکن صرف نقطے کا فرق ہو. جیسے جیم ہے، ہے، دال ذال، تو زو، صاد ضاد، عین غین. تو اب ہم ایسے کیسے فرق کریں گے؟ دونوں ایک ہی جیسے ہیں نا. وہ ایسی جگہ پر ہمیں معجمہ اور مہملہ بولنا ہے، یعنی ایک نقطہ والا ہے اور ایک بغیر نقطہ والا ہے. منقوط اور غیر منقوط بھی بول سکتے ہیں، معجمہ اور مہملہ بھی بول سکتے ہیں. منقوط اور غیر منقوط زیادہ تر ان کے لیے ہیں جو پورے مطلب کوئی بھی الفاظ ہو اس میں، کوئی بھی حرف ہو اس میں نقطہ آ جائے، منقوط اور غیر منقوط اس کو کہیں گے. لیکن جب 2 حرف ایک جیسے ہوں اس میں آپ کو فرق کرنا ہے تو اس وقت آپ کو معجمہ اور مہملہ بولنا ہوگا. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں نقطوں کی تعداد کے لحاظ سے. موجودگی کے اعتبار سے کتنی قسمیں تھیں؟ 2 قسمیں تھیں. اور تعداد کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. موحدہ، ثنا، مثلثہ. موحدہ مطلب 1، ثنا مطلب 2، مثلثہ مطلب 3. آپ دیکھ لیں حروف جو ہیں 3 ہی تک نقطہ جا رہا ہے، 4-5 نقطہ کہیں نہیں لگتا. مطلب ایک ہی حرف پہ 4-5 نقطہ نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے وہ حروف جن کی پہچان صرف ایک نقطے سے ہوتی ہے، مثلا بے، جیم، نون، زال، ایک نقطہ لگا کہ نہیں لگا، اسے کیا کہیں گے؟ موحدہ. موحدہ کس سے بنا ہے؟ واحد سے، تنہا، اکیلا، ایک. ٹھیک ہے. ثنا یہ مثنیٰ ہوتا ہے، ثانیہ ہوتا ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ وہ حروف یا مثنوی ہوتا ہے تو 2 اس کا مطلب ہوتا ہے اسی سے کہ وہ حروف جو اپنے دامن میں 2 نقطے سمیٹے ہوئے ہیں، واقعی 2 نقطے سمیٹے ہوتے ہیں. جیسے تے، قاف ہے کہ نہیں ہے 2 نقطہ، تو یہ کیا ہو گیا؟ حروف مثلثہ ہو گیا، یا ثنا بول دیں. حروف مثلثہ کا مطلب ہوتا ہے 3. یہ سارے حروف جو ہیں یہ موحدہ، مثلثہ یہ عربی حروف ہیں. وہ حروف جن میں 3 نقطوں کی بہار ہوتی ہے، 3 نقطے کی بہار ہوتی ہے. واقعی دیکھیں مثلاً پر سے پہ 3 نقطہ، سے پہ 3 نقطہ، پے پہ، چے پہ، زے پہ، یہ کیا ہو گیا؟ بڑا زے ہے. تو یہ کیا ہے؟ جن پر 3 نقطہ ہو اسے مثلثہ، جن پر 2 نقطہ ہو اسے ثنا، اور جس پر 1 نقطہ ہو اس کو موحدہ. ٹھیک ہے، یاد ہو گیا ہوگا امید ہے. اب آ جاتے ہیں نقطوں کے مقام کے لحاظ سے. مقام مطلب ہوتا ہے جگہ. جگہ کہاں نقطہ لگائیں گے؟ اب ہم یہاں پر بے لکھے ہیں، کیا یہاں نقطہ لگائیں گے؟ نہیں نا، اس کا کوئی مقام ہے. کیا یہاں نقطہ لگا دیں گے؟ نہیں لگائیں گے. اس طریقے سے قاف ہے تو یہیں تو نقطہ لگایا جائے گا، یا یہاں لگایا جائے گا؟ یہاں لگایا جائے گا؟ نہیں نا. تو اس کا مقام ہے، جگہ ہے. اگر آپ کا جو چہرہ ہے، سب کی ناک جو ہے ایک ہی جگہ ہے، آنکھ جو ہے ایک ہی جگہ ہے، منہ ہے ایک ہی جگہ ہے. اگر وہی کسی کے ناک کی جگہ منہ رہتا، ناک کی جگہ مطلب وہ منہ رہتا، یا منہ کی جگہ ناک رہتی، یا آنکھ کی جگہ ناک رہتی، ناک کی جگہ آنکھ رہتی، کیا صحیح لگتا؟ نہیں لگتا نا. اسی طریقے سے حروف پر جہاں نقطہ بتایا گیا وہیں لگایا جائے، وہی اچھا لگے گا. تو اس میں بھی 2 طرح کے ہیں. ایک حروف فوقانی، تحتانی. فوقا مطلب ہوتا ہے اوپر، ٹھیک ہے. تحتا مطلب ہوتا ہے نیچے. وہ حروف جن کے اوپر نقطے لگائے جاتے ہیں، مثلا تے، سے، ذال، غین، یہ کیا ہوں گے؟ حروف فوقانی. یہاں دیکھیے اوپر نقطہ لگا، یعنی حرف کے اوپر نقطے لگے رہے، اسی کو کیا کہیں گے؟ حروف فوقانی کہیں گے. حروف تحتانی جن حروف کی پہچان ان کے نیچے موجود نقطوں سے ہوتی ہے، جیسے بے، پے، تے، سے، جیم، خ وغیرہ، یہ کیا ہو گئے؟ حروف
تحتانی ہو گئے. کون سے حروف ہو گئے؟ حروف تحتانی ہو گئے. کیا سمجھ آیا؟ نیچے لگنے والے حروف کو تحتا، اور فوقا مطلب ہوتا ہے اوپر، تحتا مطلب نیچے. جن کے اوپر نقطے لگے ہیں اسے فوقانی، اور جن کے نیچے نقطے لگے ہیں اس کو کیا کہیں گے؟ تحتانی کہیں گے. تو کیا سمجھ آیا؟ تعداد کے اعتبار سے نقطہ، اور مقام کے اعتبار سے نقطے، اور نقطہ مطلب موجودگی اور غیر موجودگی کے اعتبار سے نقطے. تو نقطے کی 3 قسمیں ہیں، تینوں آپ نے دیکھ لیے. موجودگی اور غیر موجودگی کی 2 ہے، منقوط اور غیر منقوط، ہے نا. ہم بس اشارہ دے رہے ہیں. اس کے بعد تعداد کے اعتبار سے 3 ہیں، موحدہ یعنی 1 2 3 آپ ایسے یاد رکھ لیں، موحدہ، مثنثہ اور مثلثہ. ٹھیک ہے. اس کا مقام کے اعتبار سے 2 ہیں، فوقانی اور تحتانی. آپ اپنی زبان میں استعمال کریں، تحتانی اور فوقانی یعنی اوپر نیچے. اور 1 2 3 اور یہ نقطہ لگا ہو نقطہ نہ لگا ہو. اس طریقے سے آسان الفاظ میں سمجھ لیں آپ. اب آ جاتے ہیں قواعد کا مین پوائنٹ ہے. قواعد صرف رٹنا نہیں، یہی ہم بتا رہے ہیں، رٹنا نہیں، آپ کو اپنی الفاظ میں سمجھنا ہے، حروف کی خوبصورتی کو محسوس کرنا ہے. جیسے میں یہاں پر دیکھیے الفاظ ایسے ایسے چنے گئے ہیں جو آپ کو تصور میں لے جائیں اور آپ سوچیں. جیسے نقطوں کی بہار ہوتی ہے، ستارے کی طرح نقطے ٹمٹماتے ہیں، چمکتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ آپ کو محسوس کرنا ہے. اس طریقے سے محسوس کر کے، سوچ کر کے، اپنی حقیقت والی زندگی سے جوڑ کر کے جب آپ پڑھیں گے، قواعد کو سمجھیں گے تو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گا. جب آپ معاہدہ کہتے ہیں تو یاد رہے اس کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے. مثلثہ کہتے ہیں اس کا مطلب 3 ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں مثلثہ کہہ کر آپ 5 10 مراد لے لیں، نہیں. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں قواعد سیکھنے کے آسان طریقے پر. اب قواعد سیکھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا جاننا چاہیے. قواعد سمجھنے کے 2 اہم انداز ہوتے ہیں، ایک استخراجی طریقہ، ایک استقرائی طریقہ. استخراجی طریقہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے اصول بتایا جاتا ہے، پھر اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. پہلے اصول بتایا جاتا ہے، پھر مثالیں دی جاتی ہیں. مثال کے طور پر پہلے قاعدہ سمجھا دیا گیا، پھر اس پر مشق کروائی گئی. جیسے آپ میتھ پڑھتے ہیں، میتھ حساب ہے نا، اس میں آپ کو کیا ہے؟ پہلے رول بتا دیتے ہیں کہ ہاں کس فارمولے سے لگے گا، اس کے بعد آپ مشق کرتے ہیں. لیکن اس کا الٹا جو ہے استقرائی طریقہ ہے. استقرائی طریقہ میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے مختلف مثالیں پیش کی جاتی ہیں، پھر طلباء خود ان مثالوں سے اصول اخذ کرتے ہیں. یہ طریقہ بچوں کی سوچنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے. یہاں پر مثال کے طور پر جیسے آپ کو اسم پڑھانا ہے یا میں نے اسم پڑھانا ہے، میں پوچھوں کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں جو کیا ہے آپ بتائیں. فون ہے. آپ کس میں دیکھ رہے ہیں؟ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں. یوٹیوب ایک چیز کا نام ہو گیا. آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ ممبئی میں رہتے ہیں. تو یہ آپ کئی ساری چیزیں بتا دی ہیں. اب اس کے بعد میں نے کہا یہ جو ساری چیزوں کا نام آپ بتا رہے ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں. تو کیا ہوا؟ یہ فون، موبائل اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ میں نے پہلے کیا بتا دیا؟ مثالیں بتا دی. اس کے ذریعے کیا اخذ کر لیا گیا؟ اصول کو اخذ کر لیا گیا. اسی کو کیا بولتے ہیں؟ استقرائی طریقہ بولتے ہیں. اور سب سے اچھا طریقہ فی الحال یہی ہے، یہی بیشتر طریقہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ استقرائی طریقہ اور استخراجی طریقہ ذہن میں رکھنے والا ہے. یہ استخراجی طریقہ یہ قدیم طریقہ ہو گیا ہے، یہ ہر جگہ کام نہیں آتا، یہ تھوڑا مشکل پڑتا ہے، لیکن استقرائی طریقہ بہت اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا بھی استعمال ہوتا ہے استخراجی طریقہ بھی کا بھی، لیکن استقرائی طریقہ کا زیادہ فائدہ مند ہے، وہ سوچنے کی صلاحیت کو بڑھاوا دیتا ہے. اب آ جاتے ہیں اردو ہماری پیاری زبان ہے. صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو اردو بولنے والوں کے مطلب جیسے منہ سے ہی مٹھاس ہوتی ہے، منہ میں ہی مٹھاس ہوتی ہے. اس کی تاریخ، رسم الخط اور قواعد کو جاننا بھی نہایت ضروری ہے، کیونکہ یہی چیزیں زبان کو صحیح اور خوبصورت بناتی ہیں. یعنی کیسے لکھنا ہے. اب مجھے اردو لکھنا ہے تو کیا میں اس طریقے سے اردو لکھوں گی؟ نہیں لکھوں گی نا اس طریقے سے. اس کا طریقہ جو ہے وہ والا طریقہ اچھا لگے گا نا. تو اب کیسے لکھا جاتا ہے اردو کو؟ ہمیں رائٹ سے ہی لکھنا ہے. کیسے پتہ چلا؟ اس کا رسم الخط ہے. اور رسم الخط کیا ہوتا ہے؟ جو تحریر ہوتی ہے، لکھاوٹ ہوتی ہے، اسی کو رسم الخط کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کسی بھی زبان کو تحریر میں لانے کے لیے، یعنی تحریر مطلب ہوتا ہے لکھنا، تحریر میں لانے کے لیے مخصوص حروف اور نشانات استعمال کیے جاتے ہیں. انہیں رسم الخط کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ رسم الخط کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے یہاں پر اردو ہے تو کس رسم الخط میں لکھی جاتی ہے؟ عربی اور فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے. ہندی کس رسم الخط میں لکھی جاتی ہے؟ دیوناگری. انگریزی کس میں؟ رومن میں. دیکھتے ہیں کہ ہندی ہے وہ ادھر سے لکھنا شروع کرتے ہیں نا، انگلش ہے ادھر ہی سے لکھنا شروع کرتے ہیں، لیکن اردو ہے ادھر سے لکھنا شروع کرتے ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہی اس کا اصل میں رسم الخط ہے. یہ کس انداز سے بنانا ہے، یہی رسم الخط کہلاتا ہے. تو اردو کا رسم الخط کیا ہے؟ خط نستعلی کا بھی آگے بتایا جائے گا. اور فارسی اور عربی اور فارسی کا کیا ہے؟ عربی اور فارسی سے ماخذ ہے. اور ہندی اور دیوناگری وغیرہ جو ہے، ہندی دیوناگری میں، انگریزی رومن میں. اور صرف دنیا میں بہت ساری زبانیں، لاکھوں زبانیں ہیں، کئی لاکھ زبانیں ہیں، لیکن اس میں کیا ہے کہ اردو جو ہے، اردو اور ایک خروشٹی ہے، خروشٹی
खरोष्टी ज़बान, खरोष्टी जो है, इनको और उर्दू को, इन दो ज़बानों को दाहिने से बाएं लिखा जाता है, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, और बाकी जितनी हैं उसको बाएं से दाएं लिखा जाता है, बाएं से दाएं, ठीक है। जितनी और बाकी ज़बानें हैं, सिर्फ खरोष्टी एक ज़बान और एक उर्दू, इसी को दाहिने से बाएं लिखा जाता है। अब देख लेते हैं उर्दू का मशहूर तर्ज़ तहरीर क्या है, किस तहरीर में लिखी जाती है। तो पहला है ख़त्त नस्क। ख़त्त नस्क किसे कहते हैं? ख़त्त नस्क यह अरबी ज़बान का मारूफ और साफ़ अंदाज़ तहरीर है, जिसे बाकायदा शक्ल देने का सेहरा इब्न मुक़ल्ला के सिर जाता है। क्या समझ आया कि अरबी जो रस्मुल ख़त है, अरबी जो लिखी जाती है इस तरीके से ना, देखिए इस तरीके से लिखी जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, इस तरीके से लिखा जाता है ना। तो अब ये जो तहरीर है इसका बाकायदा आगाज़ किसने किया था? एक इब्न मुक़ल्ला नाम के इंसान थे, इन्होंने ही किया था, ठीक है। और ख़त्त नस्तालिक ये फ़ारसी नस्ल का है, खूबसूरत ख़त है जिसे आमिर अली तबरेज़ी ने रवाज दिया, यानी इसको आमिर अली तबरेज़ी ने लिखना शुरू किया था। उर्दू की ज़्यादातर किताबें और अखबारात इसी ख़त में शाये होते हैं, क्योंकि ये नहायत दिलकश और रवां होता है, ठीक है। ये कैसा होता है? ख़त्त नस्तालिक जो है वो बहुत ही ज़्यादातर उर्दू की जितनी किताबें हैं सब इसी में मिलती हैं, ठीक है। इतना आप, उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और अब आ जाते हैं हम आगे। अब उर्दू का इब्तिदाई नाम भी देख लेते हैं। आपने देख लिया कि उर्दू का रस्मुल ख़त क्या है, उर्दू कितने तरह की होती है, उर्दू का क्या है, सब देख लिया है। अब उर्दू का इब्तिदाई नाम भी देख लेते हैं कि उर्दू ज़बान में इर्तिक़ाई सफ़र में, यानी उर्दू की ज़बान इर्तिक़ाई सफ़र, यानी शुरुआत में उर्दू सफ़र क्यों कहा गया? ये कई मराहल से गुजरी हुई है, कई मराहले से गुजरी है, यानी हिंदी, संस्कृत, कई सारे से मिली हुई है ना, तो ये कई तरीक़ों से, मतलब इसका कई नाम भी पड़ा है, इसलिए उर्दू ज़बान को क्या कहा गया है? उर्दू ज़बान अपने इर्तिक़ाई सफ़र में मुख्तलिफ़ नामों से पुकारी जाती रही। ज़िल में इन नामों और इनसे जुड़े अहम मकामात, शख्सियात की तफसील दी गई है। किसकी तफसील दी गई है? इसी की, कि उर्दू को पहले किस किस नामों से जाना जाता था। पहले नंबर पे आपका क्या है? पहले नंबर पे देखिए, उर्दू को हिंदी के नाम से जाना जाता था, यानी उर्दू का कदीम तरीन बहुत पुराना नाम हिंदी ही था। उसके बाद दूसरा नंबर हिंदवी, ये अमीर खुसरू हैं, इनको बुलबुल हिंद नहीं, तोतिए हिंद शायद कहा गया, तोतिए हिंद, हाँ तोतिए हिंद इनको कहा गया है। तो ये अमीर खुसरू हैं, इन्होंने सबसे पहले गज़ल लिखी, नज़म लिखी, और सबसे पहले हिंदवी लफ्ज़ यानी उर्दू का इस्तेमाल इन्होंने, मतलब हिंदवी कहा इनके ज़माने में कहकर पुकारी जाती थी उर्दू को ही। और ज़बान दहली से आप याद रखिएगा, दहली और उसके गर्दुनवा की निस्बत से बोली जाती थी, यानी दहली में बोली जाती थी आसपास में। गुजरी ये गुजरात और दक्कन के सूफिया इकराम की निस्बत से गुजरी कहा जाता है। दक्कनी ये दक्कन यानी जनूबी हिंद के शोरा की जानिब से है, और यानी दक्कन ये फिर हल क्या जनूबी हिंद है। उर्दू मुअल्ला ये शाहजहाँ के दौर में शाही क़िले की ज़बान है। रेख्ता ये मीर तक़मीर और मिर्ज़ा गालिब का पसंदीदा नाम है। रेख्ता, इनके ज़माने में रेख्ता बोली जाती थी। उर्दू ये मौजूदा और आलमी सतह पर मकबूल ज़बान है। क्या समझ आया कि उर्दू का सिर्फ बाद में अब तो जाकर उर्दू पर टिकी है, उर्दू पर, इससे पहले इसके 7 नाम गुजर चुके हैं। हिंदी, हिंदवी, ज़बान दहलवी, गुजरी, दक्कनी, उर्दू मुअल्ला, रेख्ता, क़ाज़ी उर्दू, उर्दू बेगी, ये सब क्या है आपका उर्दू का नाम था, ठीक है। तो गुजरात से आप गुजरी याद रख लेंगे, दक्कन से दक्कनी याद रख लेंगे, उर्दू मुअल्ला शाहजहाँ से उर्दू मुअल्ला, ताजमहल वगैरह से ना। और ज़बान दहली से हिंदी जानते ही हैं, हिंदी से हिंदवी हो जाएगा। रेख्ता बहुत मशहूर है, अभी तक जश्न रेख्ता वगैरह बनाया जाता है। उर्दू तो उर्दू जानते ही हैं, तो इसको याद करने में कोई मुश्किल बात नहीं है, आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। और अब यही बात यहाँ बताई जा रही है कि अमीर खुसरी इन्होंने उर्दू को हिंदवी के नाम से याद किया। शाहजहाँ के जो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के दौर में इसे उर्दू मुअल्ला के नाम से याद किया गया। रेख्ता इख्तिरा करना या मिला जुला कर बनाना, इसका मतलब यही होता है। और कहीं कहीं ये भी रहता है कि गिरी पड़ी, वो उसे क्या कहते हैं, इसमें रेख्ता में बहुत सारी ज़बानों से मिलकर के बनी हुई थी, इसीलिए इसको मिला जुला कर बनाना इसका मतलब ही होता है रेख्ता का, ठीक है। अब आ जाते हैं हम उर्दू कवायद, जब पढ़ रहे हैं तो उर्दू कवायद के बारे में हम उसके अहम तसानीफ़ जो है, माहिरीन लिसानियात जो हैं, इनके बारे में भी हमें देखना है कि इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, क्या क्या ज़रूरी है, इसके बारे में तो जानना ज़रूरी है ना। देखिए, उर्दू ज़बान की साख्त और उसके कवायद
کو سمجھنے کے لیے کئی بلند پایہ شخصیات نے گراں قدر کتابیں تحریر کی ہیں، یعنی بڑی بڑی کتابیں ہیں قواعد کے بارے میں۔ قواعد کوئی مطلب ایسے عام کتاب نہیں ہے، بلکہ بہت ساری کتابیں آپ کو قواعد میں دیکھنے کو ملیں گی، اور قواعد ہی کے ذریعے ہمیں درست الفاظ بولنے کا طریقہ پتہ چلا ہے۔ تو قواعد اردو کی اہم کتب اور مصنفین۔ قواعد اردو، یہ مولوی عبدالحق نے، یعنی مولوی عبدالحق بابائے اردو جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے ہی قواعد اردو لکھی تھی۔ اب آپ لوگ یہ بتائیں کہ اس میں انہوں نے حروف تہجی کی تعداد کتنی بتائی تھی؟ حروف تہجی کی تعداد کتنی بتائی تھی؟ 50 بتائی تھی، اور بعض کے نزدیک 51 اور بعض کے نزدیک 52، اس طریقے سے تھا نا۔ اب اردو زبان اور قواعد، یہ شفیع احمد صدیقی ایک ہیں، انہوں نے لکھا تھا۔ اردو قواعد ڈاکٹر شوکت سبزواری نے، نئی اردو قواعد عصمت جاوید نے، بنیادی اردو قواعد ڈاکٹر سہیل عباس نے، دریائے لطافت انشاءاللہ خان انشا نے۔ قواعد اردو اور اردو قواعد اور دریائے لطافت، یہ تینوں بہت ہی اہم ہیں، اس کو دھیان رکھیے گا۔ قواعد اردو اور اردو قواعد میں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو مولوی عبدالحق میں سب سے پہلے حق کے کاف سے یاد رکھیے گا، جیسے ان کے قاف پر جا کر ختم ہوا ہے تو ان کی کتاب قاف سے ہی شروع ہوتی ہے، یعنی قواعد، ٹھیک ہے۔ ایک میں ایسے بتا رہی ہوں آپ کو جو بہتر لگے، کہ ان کا قاف پر جا کر ختم ہوا اور ان کی کتاب قاف سے ہی شروع ہو رہی ہے، قواعد اردو۔ اور جو اردو قواعد ہے ڈاکٹر شوکت سبزواری کے، جس میں اردو پہلے آ جائے وہ ڈاکٹر شوکت سبزواری کے، جس میں قواعد پہلے آ جائے وہ مولوی عبدالحق کی۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ اردو قواعد کے بارے میں دلچسپ باتیں کیا کیا ہیں، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی سنگ مل تصنیف انشاءاللہ خان انشا کی کتاب دریائے لطافت اردو قواعد پر لکھی گئی پہلی اہم تصنیف ہی مانی جاتی ہے، یعنی سب سے پہلی اگر کتاب کون سی ہے تو دریائے لطافت ہے، دریائے لطافت ہے، ٹھیک ہے۔ کس نے لکھا؟ انشاءاللہ خان انشا نے لکھا ہے۔ فارسی کا اثر، اردو قواعد کا ابتدائی نام زیادہ تر فارسی اصولوں پر ترتیب دیا گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اردو جو ہے وہ فارسی سے، عربی سے، سب سے مل کر کے ہی تو وجود میں آئی ہے، اسی لیے۔ اردو کی نوعیت، مشہور ماہر لسانیات برج موہن نے کے مطابق اردو ایک کھچڑی یا پنچمیل زبان ہے۔ سوال اس طریقے سے بن جاتا ہے کہ کس نے اردو زبان کو پنچمیل کھچڑی کہا ہے، تو آپ کیا جائیں گے؟ برج موہن نے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں مختلف زبانوں سے یہ مل کر کے بنی ہوئی ہے، میں نے آپ کو اوپر پڑھا دیا ہے، تو اسی لیے انہوں نے، برج موہن نے کیا کہا، یہ کھچڑی ہے۔ کھچڑی کیوں؟ کیونکہ کھچڑی میں جیسے دال چاول اور بہت ساری چیزیں ملا کر کے کھچڑی بنائی جاتی ہے، اس طریقے سے اردو کا جو وجود ہوا ہے بہت ساری زبانوں سے مل کر ہوا ہے، تو یہ کیا ہو گیا آپ کا، اسی لیے انہوں نے اردو کو پنچمیل کھچڑی کہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو یہ 5 اور 6 لوگوں کا نام بتایا گیا، ڈاکٹر شوکت سبزواری، سہیل عباس، اتنے سارے لوگوں جو نام بتایا گیا، اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے اردو قواعد کی کتابیں لکھی، وہ سب مشہور تھے، ان کی کتابوں سے یا ان سے سوال بنتے ہیں، اس لیے آپ کو لکھ دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی مرزا قتیل، خان آرزو اور امام بخش صاحبائی، جلال لکھنوی، حسرت موہانی، یہ سب بڑے بڑے شعراء اکرام ہیں، بڑے بڑے مصنفین ہیں، ان لوگوں نے بھی اردو قواعد پر کام کیا ہے، ان لوگوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے یہ اردو کے متعلق جتنی باتیں تھی ہو گئی۔ اب آ جاتے ہیں ہم اعراب پر۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ لفظوں کی روح، زبان کی زینت، لفظوں کی روح، زبان کی زینت کیا ہے؟ اعراب ہے۔ اس طریقے سے نقطے سے حروف میں جان پیدا ہوتی ہے، حروف سج دھج جاتا ہے، اس طریقے سے لفظوں کی روح کیا ہوتی ہے؟ اعراب ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اعراب، یعنی زبان کی زینت۔ روح جانتے ہیں روح کا کتنا، جسم میں روح کا کتنا اہم رول ہے، اس طریقے سے لفظ میں اعراب کا بہت ہی زیادہ، بہت ہی بڑا، بہت ہی اہم رول ہے۔ اعراب وہ علامتیں ہیں جو اردو زبان کو درست طریقے سے بولنے اور پڑھنے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس طریقے سے انسان کا جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے، وہی حیثیت اردو میں اعراب کی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے بغیر لفظ کا مفہوم ہی بدل جاتا ہے۔ اگر آپ مطلب اعراب بدلے تو پورا مفہوم ہی بدل جاتا ہے۔ جیسے یہ دیکھیے ہے، یہ کل ہے، کل کا مطلب ہوتا ہے ہر، تمام، ٹھیک ہے، بہت سارا، مطلب سارے لوگ، ہر چیز ہیں، اس طریقے سے۔ لیکن اگر اسی کو ہم زبر لگا دیے، اسی کی جگہ پہ کل لکھ دیے، تو آنے والا کل، گزشتہ کل، ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو یہ جو زبر ہے آپ کو دیکھنے میں ایک چھوٹا سا نشان لگ رہا ہے، لیکن کتنا اہم رول ہے اس کا، مطلب پورا معنی ہی، پورا مفہوم ہی بدل دیا۔ تو اسی لیے کہا گیا یہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح کام کرتا ہے۔ جس طریقے سے انسان کے اندر روح کی ضرورت ہوتی ہے، روح کے بغیر انسان کی باڈی جو ہے، انسان کا جسم جو ہے کسی کام کا نہیں ہوتا، اس طریقے سے لفظ میں اعراب کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب اعراب کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، ہم اس کو بھی دیکھیں گے، لغوی اور اصطلاحی معنی۔
लुग़वी माना क्या है इराब का? इराब के लुग़वी माना घोड़े में हेस करना या दौड़ाना या तेज करना। जैसे घोड़े को तेज करना रहता है ना, तो एड़ लगाते हैं जिसको बोलते हैं, उसी को बोलते हैं घोड़े को हेस करना, दौड़ाना या तेज करना। इस्तिलाही माना कवायद की ज़बान में इराब उन निशानियों को कहते हैं जिनकी मदद से हरूफ की हरकत और सुकनात ज़ाहिर होती है। यानी कहाँ पर हमें साकिन करना है, कहाँ जज़म करना है, कहाँ पेश करना है, कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है, ये किसके ज़रिए हमें पता चलता है? इराब के ज़रिए। और अल्फाज को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। अल्फाज को किससे जोड़ा जाता है? एक दूसरे से इराब के ज़रिए ही जोड़ा जाता है। अब इराब कितने तरह के होते हैं? इराब 8 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 8 तरह के। पहला है ज़बर। ज़बर यानी फतहा, हर्फ के ऊपर लगने वाली चीज़ें वाली छोटी लकीर जैसे सर, ये क्या हो गया आपका? इराब हो गया। क्या हो गया? इराब। दूसरा है ज़ेर। ज़ेर का मतलब होता है कसरा, फतहा, कसरा, जम्मा, और इसी को नसब भी बोलते हैं, नसब, ठीक है। और इसको जर भी बोलते हैं, जर। इसको रफा भी बोलते हैं। फतहा, जबर, जर तीनों बोला जाता है। जबर यानी फतहा हर्फ के ऊपर लगाने, यानी हर्फ के ऊपर लगा जाता है, देखो यहाँ पर लगा हुआ है। जेर यानी ये नीचे छोटी सी लकीर बनी हुई है। पेश यानी हर्फ के ऊपर वाव के जैसी छोटी शक्ल बनी रहती है, जैसे देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा। सुकून यानी जस्म, वो अलामत जो हर्फ के साकिन होने को जाहिर करे, जैसे दर्द, छोटा सा दाल बना रहता है, छोटा सा दाल की तरह, इसी को सुकून बोलते हैं, जज़म बोलते हैं। वक्फ, हर्फ को ठहर कर पढ़ने की अलामत को वक्फ बोलते हैं, जैसे दोस्त, दोस्त, ठीक है। इस तरीके से जंजीर की तरह, इस तरीके से छोटे से 8 की तरह बना दिया जाता है, इसी को क्या कहते हैं? वक्फ कहते हैं। यहाँ पर आवाज जाकर रुक जा, वक्फ मतलब होता है ठहरना, रुकना। मद, अलिफ की आवाज को खींच कर लंबा करने वाली अलामत को क्या कहते हैं? मद कहते हैं। जैसे आज, ये इस तरीके से बना होता है। तशदीद, जब एक हर्फ को 2 बार अदा किया जाए उसी को क्या कहते हैं? तशदीद कहते हैं। क्या कहते हैं? तशदीद। क्या समझ आया? आप एक लाइन में ऐसे देख लें, जबर, जेर, पेश, जज़म, तशदीद, मद, और उसके बाद वक्फ, और उसके अलावा आपका हो गया तनवीन, 2 जबर, 2 जेर, 2 पेश, ठीक है। अब यहाँ देखना है आपको कि जबर को फतहा भी बोलते हैं, जर और नसा भी बोलते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप पढ़ करके समझ सकते हैं। उसके अलावा क्या है? तनवीन, 2 जबर, 2 जेर, 2 पेश को। अब इन चीजों में आपको देखना है, पहले आज जो लिखा जाता था इस तरीके से लिखा जाता था, आज, आज डबल अलिफ। लेकिन जब ये मद वजूद में आया, लोगों ने पढ़ा और तरक्की की, तो मद वजूद में आया, तो मद लिख करके हम आज खींच कर पढ़ देते हैं, तो 2 अलिफ अदा हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से पहले जो ये अब्बा लिखा जाता था इस तरीके से लिखा जाता था, इस तरीके से। लेकिन जब तशदीद आई, दोनों को एक करके खाली हम डबल बार पढ़ देते हैं, इस तरीके से। फौरन, फौरन, इस तरीके से ले, ये आवाज सेम हुई है, फौरन ये करें या फौरन ये करें, आवाज सेम आ रही है। पहले ऐसे लिखा जाता था, लेकिन जब 2 जबर और 2 जेर इसका वजूद हुआ तो इस तरीके से लिखा जाने लगा, यानी शॉर्ट कर दिया गया लिखना। समझ आ गया? ये सब तरक्की है, तरक्की कर करके बहुत सारे अल्फाज में बदलाव आता रहता है। अब आ जाते हैं अहम इस्तिलाहात की तरफ। मुतहर्रिक किसे कहते हैं? जो वो हर्फ जिस पर कोई हरकत लगी हो, यानी जबर, जेर, पेश कुछ भी मौजूद, उसी को क्या कहेंगे? मुतहर्रिक कहेंगे। मजजूम यानी साकिन, वो हर्फ जिस पर जज़म लगी हो और वो खुद हरकत ना करे बल्कि पिछले हर्फ से मिलकर हरकत करे, जैसे अब, या अब देखिए ये बेसाकिन है, हम कुछ नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर इसी को आगे लगा तो अलिफ बेज़बर अब पढ़ा जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं? मजजूम बोलते हैं। ये है साकिन वाला हर्फ। मुशद्दद, वो हर्फ जिस पर तशदीद लगी हो उसे मुशद्दद बोलते हैं, जैसे उसे 2 बार पढ़ा जाता है, जैसे अब्बा, अम्मा है। मनून, वो हर्फ जिस पर तनवीन लगी उसी को क्या कहते हैं? मनून कहते हैं। जैसे, और जिस पर जबर लगा हो उसे मफ्तू, मफ्तू। जिस पर जेर लगा हो उसे मकसूर। जिस पर पेश लगा हो उसे मजमूम, मजमूम। और दूसरा नाम क्या था? मंसूब, नसब से मंसूब, मंसूब। और मजरूर और मरफू, ठीक है। इसका क्या है? नसब, जर और रफा। ये किसके नाम है? जबर, जिसको जबर आप बोलते हैं, जबर, जेर और पेश, ठीक है। ये सारे नाम एक ही है। जबर को मफ्तू भी, मतलब जिस हर्फ पर जबर लगा उसे मफ्तू या मनसूब, और जबर को क्या बोलते हैं? नसब भी बोलते हैं और फतहा भी बोलते हैं। फतहा से मफ्तू, नसब से मनसूब। फतहा, कसरा और जम्मा,
ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جس پر حرکت لگی ہو اسی کو متحرک، جس پر جزم لگی اسے مجزوم، جس پر تشدید لگی اسے مشدد، جس پر منون لگی تنوین لگی اسے منون، اور جس پر مد لگی ہو مد اسے ممدود ٹھیک ہے، ممدود کہتے ہیں. اردو میں تلفظ کی غلطی سے بچنے کے لیے اعراب کو سمجھنا ضروری ہے. اگر آپ دین اور دن کا فرق کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو زیر کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، دین ہم کہاں پڑھیں گے، کہاں دن پڑھیں گے، یہ ہمیں اعراب کے ذریعے ہی پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں ہم حروف کی اقسام اور ادائیگی کی طرف. آپ نے حروف کو دیکھا تھا، حروف کتنے طرح کا تھا، حروف پر نقطہ دیکھا تھا. اب آ جاتے ہیں حروف ادا کیسے ہوتے ہیں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. حروف اردو زبان میں حروف تہجی کی ادائیگی اور ان کے استعمال کے مختلف طریقے بیان کیے گئے ہیں. پہلا ہے الف. الف سے شروع کرتے ہیں. الف کی دو بنیادی صورتیں، یعنی الف دو طرح کا ہوتا ہے، الف ممدودہ، الف مقصورہ. الف ممدودہ جیسے میں نے اوپر بتایا تھا نا، الف ممدودہ وہ الف جس کے اوپر مد لگی ہو، یعنی یہ والی علامت لگی ہو اور اسے کھینچ کر پڑھا جائے، جیسے آج، آرام، آباد، عام وغیرہ. اس طریقے سے الف مقصورہ وہ الف، اس کا ایک دم الٹا رہے گا، اس میں جتنی تعریفیں آئیں گی سب ایک دوسرے کو الٹی ہی ہیں. الف مقصورہ وہ الف جسے کھینچ کر نہ پڑھا جائے بلکہ لمبائی میں کم ہو. مثال کے طور پر ادنا، اعلیٰ، عیسیٰ، موسیٰ، دعویٰ، عادل، جاہل، آن بان، شان، ہے نا. تو یہ جو الف اس کے علاوہ یعنی جو مد کے علاوہ جتنے الف آئیں گے وہ الف مقصورہ میں آ جائیں گے. آپ اس طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں، ممدودہ جو کھینچ کر پڑھ جائے، مقصورہ جو کھینچ کر نہ پڑھا جائے. اب نون کی بھی دو ہی قسمیں ہوتی ہیں. یہاں پر 4 قسمیں ہم نے لکھ دی ہیں، نون کی بھی 2 ہی قسمیں ہوتی ہیں. یہی دونوں زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اس کے علاوہ اگر 4 ہے تو دیکھتے ہیں. نون کی ادائیگی کے 4 اہم طریقے ہیں: نون ظاہرہ یعنی ملفوظی، نون غنہ یعنی نون باطنہ. نون ظاہر لفظ ظاہر سے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو نون صاف ظاہر اسے کو نون ظاہر کہیں گے. ملفوظی یعنی تلفظ میں آئے، وہ نون جو صاف طور پر زبان سے ادا ہوں اور اس کی آواز پوری سنائی دے. اس کے پیٹ میں نقطہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر آن، تان، شان، نان. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ نون ظاہر کہتے ہیں. یہاں پر دیکھیں آن، میں نے بولا نون ایک دم صاف سنائی دے رہا ہے. تان، شان، نان آواز آ رہی ہے نا، آ رہی ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ نون ظاہر ہو گیا. نون غنہ اس نون کو کہتے ہیں جس کی آواز ناک سے نکلے اور ادائیگی صاف نہ ہو، اور اگر یہ لفظ کے، یہ بھی پوائنٹ کی بات ہے، اگر یہ لفظ کے آخر میں ہے تو نقطہ نہیں لگایا جاتا. یعنی اس طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ نون غنہ کیا ہے؟ نون غنہ. ٹھیک ہے، جیسے ماں، کہاں، جہاں، وہاں. اب یہ دیکھیے کیا کہا گیا تھا، لفظ کے آخر میں رہیں گے تو نقطہ نہیں لگایا جائے گا. اگر لفظ کے، تو اس سے کیا پتہ چلا؟ یعنی لفظ کے بیچ میں بھی آتے ہیں، لفظ کے بیچ میں آتے ہوں گے جبھی تو کہا گیا. جیسے دیکھیں گونج کا جو نون ہے بظاہر دیکھنے میں آ رہا ہے، لیکن جب آپ بول رہے ہیں تو وہ ناک میں ادا ہو رہا ہے. چاند، تو یہ کیا ہے آپ کا؟ نون غنہ ہے. یعنی نون باطنہ مطلب پوشیدگی سے چھپا کر تھوڑا ادا کیا جائے، نون ظاہرہ جو ظاہر کر کے صاف طور سے ادا کیا جائے. اب نون اصلی اور نون وصلی کو بھی آپ دیکھ لیں. وہ نون جو کسی لفظ کا بنیادی حصہ ہو اور اسے ہٹانے سے لفظ کے معنی ختم ہو جائیں. مثال کے طور پر نون، پان، کان، مان. اگر نون میں نون آپ ہٹا دیں، پان میں نون ہٹا دیں، کان میں نون ہٹا دیں، مان میں نون ہٹا دیں، تو یہ ماں، کا، پا، نو، اس کا کوئی مطلب سمجھ آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہا ہے نا. تو نون اصلی یعنی جو اصل ہے، جیسے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ایسا اگر جیسے پیڑ ہے، آپ اس کی جڑ نہ رہے اور پورا اوپر ٹہنیاں، پھل فروٹ، مطلب پھل اور پتے وغیرہ نکلے، کیا نکلیں گے؟ نہیں نکلیں گے نا. اس طریقے سے تو کیا سمجھ آیا؟ جو جڑ ہے اس کی اصل ہوتی ہے. اسی طریقے سے نون اصلی جو ہے وہ جڑ ہے ایک طرح کی، اگر وہ نہیں تو الفاظ ہی نہیں، یعنی معنی ہی ختم اس کا. اب نون وصلی، وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا. کیا ہوتا ہے؟ ملانا یا ملنا ملانا. وہ نون جو دو لفظوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے تنوین کی صورت میں فوراً، قطعاً، اتفاقاً، نسلاً بعد نسلین. اس طریقے سے بولے فوراً آؤ، نسلاً بعد نسلین، یعنی لذی، اس طریقے سے رہتا ہے نا. تو یہ کیا ہو گیا؟ نون جو چھوٹا سنون آتا ہے، یا اس طریقے سے یہ تنوین جو آ جاتی ہے، یہ کس لیے آتی ہے؟ دو الفاظ کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتی ہے. تو کیا سمجھ آیا کہ الف کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ 2 طرح کا. نون کون کون سا؟ الف ممدودہ، الف مقصورہ. الف ممدودہ جس پر مد لگا ہو یعنی کھینچ کر پڑھا جائے. الف مقصورہ جس پر مد نہ لگی ہو بلکہ نارمل انداز سے جیسے پڑھا جاتا ہے ویسے پڑھا جائے. ادنا، صغرا، کبرا، آن بان،
کچھ بھی ہو گیا. اور نون کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ 2 طرح کا، نون ظاہرہ، نون باطنہ. نون ظاہرہ جو ظاہر ہو، نون باطنہ جو چھپا کر کے، اسی کو نون غنہ اور نون ملفوظی بھی بولتے ہیں، جسے آن بان شان اور کہاں جہاں وہاں گون چاند یہ سب کیا ہے نون غنہ ہے. نون اصلی کسے کہتے ہیں؟ وہ نون جس کا جو بنیاد کی جو لفظ کی اصلیت ہو، لفظ کا حصہ ہو، جس کے بغیر الفاظ پورے نہ ہوتے ہوں. نون وصلی وہ نون جو 2 لفظوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتا ہے. امید ہے یہاں تک آپ لوگوں کو کوئی بھی مطلب کہیں سے بھی کوئی دقت نہیں ہوگی، اور اگر آپ کو دقت ہوگی تو آپ بتائیں گے کامنٹ میں، آپ کا جواب دیا جائے گا. اب آ جاتے ہیں واو. واو کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ واو کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ واو کو 3 طرح سے ادا کیا جاتا ہے. کتنے طرح کی سے ادا کیا جاتا ہے؟ واو کو 3 طرح سے ادا کیا جاتا ہے. واو معروف، واو مجہول، واو معدولہ. اب معروف کا مطلب ہوتا ہے پہچان. معروف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہچان. جیسے کہتے ہیں نا اپنا تعارف کروائیے، اپنی پہچان بتائیں، تعارف اپنی تعریف کریں. تو تعریف سے مراد وہ والی صرف تعریف نہیں جو آپ کی بہت بڑائی چڑھائی بنے کی جائے، یہ اپنا نام وغیرہ بھی بیان کرنے کو تعریف ہی بولتے ہیں. اسی سے معروف بنا یعنی پہچان جانا. معروف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہچان. وہ واو جس سے پہلے پیش ہو اور اسے خوب کھینچ کر پڑھا جائے، جیسے خوب، خون، نور، دور، حور. تو اب یہاں پر دیکھیے واو جو ہے صاف ادا ہو رہا ہے کہ نہیں ادا ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے نا. تو اسی کو کیا کہیں گے؟ واو معروف. یعنی واو ایک دم صاف ادا ہو، جیسے نون ایک دم صاف ادا ہو رہا تھا، ظاہر ہو رہا تھا، اسی کو واو معروف کہیں گے. واو مجہول وہ واو جس سے پہلے پیش ہو لیکن اسے کھینچ کر نہ پڑھا جائے، جیسے زور، شور، مور، لوگ، چوٹ وغیرہ. تو یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ واو مجہول ہو گیا. اب آ جاتے ہیں واو معدولہ. واو معدولہ وہ واو جو لکھا تو جائے لیکن پڑھا نہ جائے. مثال کے طور پر خواب، خواہش، خود، خوش، دسترخوان. یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ یا واو معدولہ ہو گیا. یعنی اور ایک پہچان یہ بھی ہے، یہ واو معدولہ جو ہوتا ہے لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا انگلش والا رہتا ہے کہ اس میں بہت سارے الفاظ سائلنٹ کر دیے جاتے ہیں، وہی حال اس میں بھی ہے. معدولہ یعنی پڑھا نہیں جاتا یعنی سائلنٹ ہے. جیسے دیکھیے نالج لکھا رہتا ہے، کے ساتھ لکھا رہتا ہے لیکن آپ نہیں پڑھتے ہیں، نہیں پڑھا جاتا ہے نا. یا نو لکھا رہتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے، کے نہیں پڑھا جاتا ہے، کو نہیں پڑھا جاتا، نو ہی پڑھا جاتا ہے. تو یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ سائلنٹ رہتا ہے. اس طریقے سے واو معدولہ ہے، واو لکھا تو جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا. اور یہ اکثر یہی پہچان آپ کی ہے کہ کہاں واو معدولہ ہوگا. اکثر واو کے مطلب خے کے بعد ہی واو معدولہ آتا ہے. خے کے بعد جو دیکھیے خواب، خواہش، خود، خوش، دسترخوان. ایسا لگ رہا ہے اس طریقے سے خود لکھا گیا، خوش اس طریقے سے لکھا گیا، اتنی جلدی ادا ہو رہا ہے. خواہش اس طریقے سے لکھی گئی ہے، ایسا لگ رہا ہے نا سننے میں ایسے ہی آواز آ رہی ہے. یعنی یہ لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. اب آ جاتے ہیں ہا کی طرف. ہا کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ ہا کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں. کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ ہا کی بھی 2 اہم قسمیں ہوتی ہیں. کون کون سی؟ ہائے ملفوظی اور ہائے مختفی. ہائے ملفوظی وہ ہا جو تلفظ میں پوری طرح سے سنائی دے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ہائے ملفوظی کہتے ہیں. مثال کے طور پر گناہ، سیاہ، پناہ، کو، راہ. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو گیا آپ کا؟ ملفوظی یعنی لفظ میں آئے، تلفظ میں آئے، ظاہر ہو، وہی چیز. ہائے مختفی ایسی ہا جو صاف ظاہر نہ ہو، چھپی ہو، خفیف ہلکا ہوتا ہے نا، اسی سے مختفی ہے. وہ ہا جو خود تو نہ پڑھی جائے لیکن اس اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت زبر کو ظاہر کرے. مثلا پروانہ، بندہ، گندا، قصہ، درجہ. اب درجہ ایسا نہیں کہتے ہیں، قصہ ایسا نہیں بولا ہے، قصہ ایسا لگ رہا ہے زبر لگا ہے صرف، ہے نا. لیکن یہاں گناہ، سیاہ، پناہ، کوہ، راہ، اس میں کیا ہے آپ کا؟ ہا سنائی دے رہا ہے. تو کیا سمجھ آیا؟ جتنے بھی ہیں اس میں ایک ظاہر ہوگا، ایک باطن ہوگا. یعنی ایک ظاہر ہو کر کے ادا ہوگا خوب صاف، ایک چھپا کر کے ادا ہوگا. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں یا کی طرف. کیا ہے یا؟ ایے کے بارے میں ایے کی بھی 2 قسمیں ہوتے ہیں، یا معروف اور یا مجہول. وہی چیز ہے سیم. یا معروف چھوٹی یا جو یہ والی ہے، جسے کھینچ کر اور باریک آواز میں پڑھا جاتا ہے، جیسے امیر، وزیر، غریب، روٹی، جیتی. یہ کیا ہے آپ کا؟ یا معروف ہے. یعنی یا صاف سنائی دے رہی ہے اور ادا ہو رہی ہے اور کھینچ کر پڑھی جا رہی ہے. یا مجہول بڑی یا کو بولتے ہیں، وہ یا جسے کھینچ کر نہ پڑھا جائے بلکہ آواز تھوڑی پھیلی ہوئی ہو. مثال کے طور پر شیر، دلیر، ریل، کھیت، میلے. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ یہاں پر دیکھیے جس طریقے سے امیر آپ کہہ رہے ہیں، کیا اس طریقے شیر کہہ رہے ہیں؟ نہیں کہہ رہے ہیں نا، شیر کہہ رہے ہیں، دلیر کہہ رہے ہیں. تو یہ بہت باریک سے نہیں پڑھی جاتی، نہ کھینچ کر پڑھی جاتی ہے، نارمل انداز سے ادا ہوتی ہے. تو یہ یا کی قسمیں ہو گئی. اب آ جاتے ہیں ہم حمزہ کی طرف. حمزہ کسے کہتے ہیں؟ حمزہ اور قواعد میں استعمال. حمزہ کے تھوڑا
بڑا ہے۔ اردو املا میں حمزہ کی حیثیت ایک حرف اور علامت دونوں کے لیے ہے، یعنی جو یہ حمزہ ہے یہ حرف کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور علامت کے بھی طور پر استعمال ہوتا ہے۔ پہلا ہے حمزہ کی دوہری حیثیت۔ حمزہ کبھی ایک مکمل حرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور کبھی ایک علامت کی شکل میں استعمال ہوتا ہے۔ بعض لوگ اسے محض علامت مانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ حرف بھی ہے اور علامت دونوں ہے۔ کیا سمجھ آیا کہ جو یہ حمزہ ہے یہ کوئی عام نہیں، یہ دو شکلیں رکھتا ہے، کہیں کہیں حرف کا بھی کام کرتا ہے، کہیں کہیں علامت کا بھی کام کرتا ہے۔ جیسے نغمہ اندلیب، نغمہ اندلیب یہاں پر کیا ہے بتائیں، حرف کے طور پر استعمال ہو رہا ہے یا علامت کے طور پر؟ تو علامت کی طرح ہے۔ آئینہ، آئینہ، گئے، انشاءاللہ، دائرہ، یہ سب ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس میں یہی ہے کہ حمزہ کو یہ آپ کو دیکھنا ہے کہاں حرف کے طور پر استعمال ہوگا، کہاں علامت کے طور پر۔ اب دیکھیے دوسرا ہی حمزہ ہی کے متعلق ہے، واو اور یہ کے ساتھ تعلق، یعنی جو حمزہ ہے اس کا واو اور یہ سے کیا تعلق ہے؟ حمزہ واو اور یہ کے ساتھ وہی کام کرتا ہے جو مد الف کے ساتھ کرتا ہے۔ مد الف کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، آواز بہت کھل کر ادا ہوتی ہے، آج اس طریقے سے بولتے ہیں نا۔ تو یہ آپ کا کیا ہو گیا کہ الف کے ساتھ ادا کرتا ہے، یعنی یہ آواز کو بلند کر کے اور تبدیل کرنے کا کام کرتا ہے۔ ابھی نیچے آپ کو مثال دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اور آواز کا اتار چڑھاؤ، آواز کا اتار چڑھاؤ کیا ہے؟ جہاں واو یا یہ کی آواز ہلکی ہو اسے کھینچ کر پڑھا جائے وہاں حمزہ کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی لیے یہ اکثر واو اور یہ کے اوپر یا یہ کے ساتھ نظر آتا ہے، یہ کے ساتھ نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر جھکاؤ، پڑھاؤ، چھڑکاؤ، بوئی، روئی، سوئی، تو یہ کیا ہے؟ جھکاؤ، یا آواز جو آئی ہے الف کی آئی کہ نہیں آئی؟ اسی کو کہہ رہے تھے کہ کبھی کبھی واو اور یہ کے ساتھ وہی کام کرتا ہے جو مد الف کے ساتھ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب عربی میں جو استعمال ہوتا ہے، عربی کے کچھ الفاظ میں واو پر حمزہ لکھا جاتا ہے اور اس پر زبر لگایا جاتا ہے۔ ایسے الفاظ میں الف مقصورہ کی آواز پیدا کرتے ہیں، جیسے مؤدب، مؤدب نہیں ہے، مؤدب پڑھا جائے، مؤذن، مؤخر اور مؤخر، مؤثر، تو یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ عربی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ حمزہ جو ہے یہ اوپر لگا کر دی، اگر واو اور یا پر لگ جائے تو یہ الف کا معنی دینے لگتا ہے۔ مؤدب جیسے لگ رہا الف ہے، آ کی آواز آ رہی نا، او کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ آپ کا ہے کہ حمزہ جو ہے وہ علامت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور حرف کے طور پر بھی استعمال ہوتا جاتا ہے۔ لیکن اب اس میں کیا کیا ہے؟ ماہرین لسانیات نے کیا کہا ہے حمزہ کے بارے میں؟ جدید لسانیات کے ماہرین نے حمزہ کے بجائے یہ کے ساتھ الفاظ لکھنے کو درست اور فصیح قرار دیا ہے، خاص طور سے افعال میں، یعنی آپ کو اس طریقے سے لکھنے سے بہتر ہے کہ اس طریقے سے لکھیں، ٹھیک ہے۔ ایک اہم اصول یہ ہے کہ جہاں حمزہ لکھنا ہو وہاں یا کے نیچے نقطہ نہیں لگا جاتے، اگر نقطے موجود ہوں تو حمزہ نہیں لگانا چاہیے۔ مثال کے طور پر لیے، پیے، یہاں ایے کے نیچے نقطے نہیں آئیں گے، یعنی اگر آپ نے لیے لکھے ہیں تو اب یہ نہیں کہ یہاں پر نقطے بھی لگا دیں، نہیں، یا تو آپ حمزہ ہی لگائیں یا پھر نقطہ ہی لگائیں، ایک ہی آپ کو لگانا ہے۔ تو کیا سمجھ آیا؟ حمزہ کے اتنے سارے قاعدے تھے، ابھی اور باقی ہی ہے۔ بعض مقامات پر حمزہ اپنی اصل جگہ پر قائم رہتا ہے، جیسے دیکھیے یہاں قائم ہے، قائم میں حمزہ قائم ہے کہ نہیں ہے، اور اسے دونوں طرح سے لکھنا جائز ہے۔ جائز میں ہی ہے نا، جائز آپ ایسے نہیں لکھتے ہیں، ایسے جائز نہیں لکھتے ہیں، حمزہ کے ساتھ ہی لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قائم، لیے، لیے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں موقوف اور ساکن حروف۔ اگر کسی لفظ میں ایک ساکن حرف کے بعد دوسرا غیر متحرک حرف آ جائے، یعنی ساکن آ جائے، تو اس حالت کا نام کیا ہے؟ وقف ہے، اور غیر متحرک کو موقوف بھی کہتے ہیں۔ مثلا گیند، غیور، ان میں نون اور واو ساکن ہے لیکن دال اور رے موقوف ہیں۔ کیا سمجھ آیا؟ گیند، گاف کے نیچے زیر لگا ہے، یہ نون جو ہے یہ ساکن ہے لیکن دال جو ہے یہ موقوف ہے، یعنی کئی سارے ساکن حرف آ گئے تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ موقوف کہتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں مخرج کا بیان۔ حروف تہجی کے نکلنے کے مقامات۔ حروف تہجی کو زبان سے ادا کرنے کے لیے 4 اہم مقامات یعنی پوائنٹس ہوتے ہیں جنہیں علم تجوید میں مخرج کہا جاتا ہے۔ علم تجوید میں کیا کہا جاتا ہے؟ مخرج، یعنی آپ نے حروف تہجی کی بناوٹ کے لحاظ سے دیکھی اور تلفظ کے اعتبار سے دیکھا، حروف کتنے طرح کا ہوتا ہے یہ دیکھا۔ اب حروف تہجی ہی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ حروف کے ادا کرنے کے 4 مقام ہیں۔ پہلا حروف حلقی، حلق
آپ کا جسم ہے آپ میں حلق بھی پائی جاتی ہے. حلق وہ حروف جو حلق کے حصے سے ادا کیے جاتے ہیں اسی کو کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی. جیسے الف ح خ عین غین قاف کاف گاف ہے وغیرہ، یہ سارے حروف جو ہیں وہ حلق سے ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد حروف خنکی. حروف خنکی وہ حروف جن کی ادائیگی میں تالو کا استعمال ہوتا ہے، جیسے جیم چے ذال زے سین شین صاد ضاد تو زو صرف ہے. تو یہ کہاں سے ہیں؟ خنکی یعنی تالو سے. زبان اور تالو آپ کا مل جائے گا، آپ بول کر کے دیکھیں گے تب یہ سمجھ آئے گا. حروف اسنانی. حروف اسنانی وہ حروف جو دانتوں کی مدد سے بولے جاتے ہیں. مثال کے طور پر تے، دیکھیے زبان آپ کے دونوں دانتوں کے اوپر نیچے کے دانتوں کے بیچ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی. سے دال سین صاد تو وغیرہ یہ سب کیا ہو گیا آپ کا؟ حروف اسنانی. اسنان کا مطلب ہوتا ہے دانت. حروف شفوی وہ حروف جو جن کی ادائیگی میں لب یعنی ہونٹوں سے ادا کیا جاتا ہے. جیسے بے دونوں ہونٹ ملا کہ نہیں ملا، پے دونوں ہونٹ مل گیا، فے دونوں ہونٹ مل گیا، میم ہونٹ مل کر کام ہو رہا ہے، واو یہ سب ہونٹ ملا کر کام ہو رہا ہے. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ حروف شفوی. یعنی خنکی، اسنانی، شفوی، حلقی 4 مقامات ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے آگے کا آپ کو دوسری ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا، اور آپ یہ 2 ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کا ایک دم اسم کا بیان، کلمے کا بیان پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جب تک کے لیے آپ محنت کرتے رہیں، پڑھتے رہیں اور لوگوں تک شیئر کرتے رہیں اور بتاتے رہیں اردو کے بارے میں. اس سے کافی لوگوں کو فائدہ ہوگا. اللہ حافظ.